نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجادلهم باللتی ہی احسن۔ آج فن مناظرہ کے حوالے سے اور تقابل ادیان کے حوالے سے آج پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ فن مناظرہ کی ضرورت کیا ہے۔ مناظرہ کا مفہوم نہ سمجھنے سے بہت ساری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے کا نام ہے، خواہ مخواہ الجھنے کا نام ہے، کسی بھی فریق کے ساتھ کسی بات میں اڑ جانا، چاہے وہ حق ہو یا باطل، بس یہ چیز ہے مناظرہ۔ جبکہ در حقیقت دیکھا جائے تو مناظرہ ایک عبادت ہے اور اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مناظرے کا معنی بنتا ہے، مناظرے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ احقاق حق کے لیے کسی غلط انسان سے، کسی باطل سے الجھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں حق کو ثابت کروں، احقاق حق کے لیے لڑتا ہے۔ مبلغ جب کسی کو تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حق کو میں اس تک پہنچا دوں۔ وعظ و نصیحت کرنے والا جب وعظ و نصیحت کرتا ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں حق بات کو اس کے دل میں اتار دوں۔ جب کوئی شخص تزکیہ کرتا ہے، تصوف کی راہ اختیار کرتا ہے، پیر بن جاتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ کوشش اور نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی صحیح بات کو، حق بات کو مرید کے دل میں اتار دوں۔ استاد جب مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے تو استاد کا مقصد اور نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ میں جو کتابیں میں پڑھا رہا ہوں، جو فن، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، وہ موضوع اور وہ فن میں اپنے شاگرد کے دل میں اتاروں۔ اور سب کا مقصد، سب کی نیت احقاق حق ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے۔ اب مفہوم جا کر بدل جاتے ہیں ان کے غلط استعمال سے۔ ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، مقصد احقاق حق اور مقصد اس کا اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، اس کا مقصد لڑائی جھگڑا ہے، فساد پھیلانا ہے، مسلمان کا خون بہانا ہے یا مسلم معاشرے کو خراب کرنا ہے، تو ظاہراً وہ بھی جہاد کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ جہاد نہیں ہو رہا، بلکہ وہ جہاد کے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ مبلغ وہ تبلیغ کر رہا ہے صحیح بات کی اور اس کی نیت میں اعلاء کلمت اللہ اور احقاق حق نہیں ہے، تو اسی طریقے سے مبلغ کی بھی اس عمل کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ غرض یہ کہ ہر دین کے شعبے میں جب کوئی طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے یا کسی بھی فن میں دین کے معاملے میں وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں سب سے بنیادی بات کیا ہوتی ہے کہ مجھے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب دوسروں تک پہنچانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو ان طریقوں کو ایک مختصر سی آیت کے اندر اجمالی طور پہ بیان کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مقصد کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے کر آنا۔ اس کے طریقہ کار الگ الگ ہیں۔ بالحکمہ
بردباری اور حکمت کے ساتھ کس طریقے سے لے کے آنا ہے، آپ کی حکمت یہاں کیا ہے، حکمت اور مصلحت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی، اور الجھ کر بحث کر کے، یا اس کو میں دوسرے آج کے مفہوم کے مطابق کہوں تو مناظرہ کر کے اچھے انداز میں۔ 3 منزلیں بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں دین کی بات کسی تک پہنچانے کو۔ مریض کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں، دوائیں اس کے مطابق دنیا میں آتی ہیں۔ پہلے مریض آتا ہے، پھر اس کی دوا آتی ہے، پہلے مرض آتا ہے، پھر دوا آتی ہے۔ اور ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ بیماری ہے، وہ اس کو الگ گولی لکھ کے دیتا ہے، دوسرا الگ، ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ ایک مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کئی دن تک دوائی لی، پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا ایکس رے کرو، ایکس رے کے بعد دیکھتا ہے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، کہتے ہیں آپ کا آپریشن ہوگا، آپ کٹے گا، آپ کاٹ کے پھر۔ اب اس مریض کا علاج دوا اور گولی نہیں ہے، اس مریض کا علاج آپریشن ہے۔ تو دعوت جب کسی کو دی جاتی ہے تو مریض اگر سامنے موعظہ حسنہ سے سمجھنے والا ہے، حکمت سے سمجھنے والا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو حکمت سے سمجھاؤ۔ اگر وہ تھوڑا زیادہ بیمار ہے اس کو موعظہ حسنہ سے سمجھاؤ، اگر بہت زیادہ بیمار ہے تو جادلہم باللتی احسن، اس کو مناظرے سے سمجھاؤ۔ اس کے بھی اوپر ہیں مرتبے اور منزلیں ہیں۔ پھر جہاد باللسان کے بعد جہاد بالسنان ہے، اور بہت سارے رستے اور طریقے ہیں، لیکن یہ ساری کے ساری وہ منزلیں ہیں دعوت اللہ کی، اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینے کی منزلیں ہیں۔ اب بعض ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مناظرہ اس کی کیا ضرورت ہے، جی مناظرے کا تو مطلب ہے الجھنا، لڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا بلا وجہ، بغیر سمجھے، نہ سمجھانے کی نیت ہو رہی ہے، نہ سامنے والا سمجھنا چاہ رہا ہے، جی الجھ رہے ہیں۔ بھائی معاشرے کے اندر اور بھی بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں نا، صحیح چیزوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ پولیس کی وردی میں چور نہیں گھوم رہے ہوتے، تو ہم نے کیا کیا، پولیس کو ختم کر دو، جی چور گھوم رہے ہیں، ہم کہتے نہیں وہ چوروں کو پکڑو۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دین کے کسی نیک عمل کا استعمال اگر ناجائز طریقے سے ہوتا ہے، اس سے اس عبادت میں فرق نہیں آتا۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اور غلط طریقے سے پڑھتا ہے، غلط طریقے سے نماز پڑھنے سے جو لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں ان لوگوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نماز صحیح ہے۔ اب کہا جائے جی غلط نمازیں لوگ پڑھتے ہیں لہٰذا صحیح بھی نہیں پڑھو، لوگ مناظرے کا غلط استعمال کریں لہٰذا یہ صحیح مناظرے بھی نہیں کرو، تو یہ سوچ غلط ہے۔ سب سے پہلے اس فن کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن سے ثبوت پہ میں نے ایک آیت آپ کو پیش کی، ادعو الی سبیل ربک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھائیں، قرآن کہتا ہے نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو مناظرے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کلمۃ سواء بیننا وبینکم کون سا ہے؟ اس پہ آؤ گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، میں دلائل دوں گا، میں کلمت سوا بتاؤں گا، آپ اس کا رد کرنا، اگر آپ نے مان لیا تو یہ کلمہ سوا ہے، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ وفود آتے ہیں، حبشہ سے آ رہے ہیں جناب، دیگر عجم ممالک سے آ رہے ہیں، عرب سے وفود آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ مسائل میں بحث کر رہے ہیں، آپ کی نبوت میں ان کو شک ہے، وہ اپنے شکوک بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ان کو دلائل دے رہے ہیں، یہ سارا اسی چیز کا نام مناظرہ ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید میں ثبوت ایک اپنی جگہ بالکل موجود ہے کہ یہ کام کوئی ایک الگ سے نہیں ہے، صرف ان کے نام اس لیے الگ الگ کر دیے ہیں کہ مفہوم سمجھنے کے لیے کہ دعوت اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، تو طریقوں کے فرق کے لیے نام الگ الگ رکھ دیے گئے ہیں۔ اصطلاحات ایک ہی معنی دے رہی ہیں اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا۔ یہ تو ہو گیا مناظرے کا ثبوت کہ کیا مناظرہ کی کوئی
کہیں ثبوت ہے تو سب سے بنیاد میں نے آپ کو قرآن بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قصوں میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے قصے ملیں گے صحابہ کے درمیان بعض فروعی مسائل میں مناظرے ہوئے، اس کے بھی ثبوت آپ کو درجنوں حسابوں سے ملیں گے، صرف آپ کو لفظ مناظرہ تلاش کرنا ہے۔ اور جیسے غیر مقلد کہتے ہیں جی مجھے تکلیف کا لفظ دکھاؤ، جی وہ کوئی بھی مجھے جی یہ لفظ دکھاؤ، مفہوم وہاں موجود ہے، آپ کو مفہوم مل جائیں گے۔ صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر، مشہور واقعہ ہے، ہر طالب علم کو پتہ ہوتا ہے، خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کروایا۔ 60,000 خارجیوں میں سے 50,000 خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجنے اور مناظرہ کرنے کے نتیجے میں 50,000 خارجی مسلمان ہو گئے، وہ اپنے نظریے سے رجوع کر لیا۔ صرف 10,000 بچ گئے جن سے لڑائی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ مناظرہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی مناظرے کے بعد ہے، لڑائی اوپر ہے۔ مجاہد بھی دعوت اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، مبلغ بھی دعوت اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن مجاہد کب جا کے لڑتا ہے کہ جو شخص نہ تو دعوت و تبلیغ سمجھے، نہ وہ واعظ و نصیحت سمجھے، نہ وہ کوئی حکمت سمجھے، نہ وہ کوئی انداز آپ کا تبلیغ کا گفتگو والا سمجھے، تو پھر ایک ہی نتیجہ آخر میں رہ جاتا ہے کہ آپ اس سے جہاد کرو۔ جب سمجھنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مناظرہ تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے، اس میں لڑائی تو ہو ہی نہیں سکتی، لڑنا تو چاہیے نہیں۔ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، مدرسوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، دائیں بائیں لڑائی سے کوئی مدرسہ بند نہیں، کوئی یونیورسٹی بند نہیں۔ ایک مناظرے کا فن ہوتا ہے، یہ اتنا بے یار و مددگار فن ہے کہ ہر بندہ آتا ہے کہتے ہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے، جی یہ تو نہیں کرو، اس سے جناب لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، تو بڑے مسائل بناتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ضرورت کی حد تک قرآن اور سنت سے اس کا ثبوت یہ تو موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا موجودہ زمانے کے اندر مناظروں کی ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ مناظروں کا مفہوم جی یہ ہو گیا کہ لڑو جھگڑو، یہ مناظروں کا اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مناظرہ مسلمان کا ایک ایسا بہترین ہتھیار ہے، میں مسلمان کے ساتھ اگر اس کو عالم استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہے، ایک عالم کا، ایک دین کے مبلغ کا مناظرہ ایک ایسا بہترین ہتھیار ہے جس سے بہت فائدے ہوتے ہیں اگر اس کا غلط استعمال نہ ہو تو۔ ہمارے اندر ایک کمزوری یہ آ چکی ہے کہ ہم اگر جہاد میں لگے ہوئے ہیں تو ہم نے دین کے باقی سارے شعبوں کو کہنا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہم اگر دعوت و تبلیغ میں ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ باقی سارے شعبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم واعظ و نصیحت میں لگے ہیں، پیری مریدی میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بن گیا ہے کہ ہم نے یہ بولنا ہے کہ باقی کسی شعبے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین اگر دنیا میں کسی تک جائے گا تو پیری مریدی سے جائے گا، مبلغ کہتا ہے صرف تبلیغ سے جائے گا، مجاہد کہتا ہے صرف جہاد سے جائے گا، ہم نے باقی سارے رستوں کا انکار کر دیا، یہ غلط ہے۔ جہاں جہاد کی ضرورت وہاں جہاد بالسیف، جہاں تبلیغ کی ضرورت وہاں تبلیغ، جہاں مناظرے کی ضرورت وہاں مناظرہ۔ یہ الگ الگ ضرورتیں ہیں اور ان کے الگ الگ مقامات ہیں۔ ایک جگہ پہ دوسری جگہ دیکھو، آپ نے پڑھا ہوگا نا بلاغت کی آپ نے بلاغت پڑھا ہوگا کہ موقع کی مناسبت سے بات کرنا۔ بلاغت کے بہت سارے اصولوں میں ایک کیا ہوتا ہے، مختصر المعانی کے اندر آپ نے دائیں بائیں پڑھا ہوگا، کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کرنا۔ اب ایک آدمی اگر چلا جاتا ہے، وہ کسی میت پہ جا کے بیٹھ جائے اور کسی کے ہاں میت پہ تعزیت کے لیے چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر وہ تقریر کرے، کہے گا نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء منکم الباء فلیتزوج تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم، اس کے ترجمے کرے، تشریح بیان کرے، تو وہ تعزیت والے لوگ پھر دوسرے دن اس کی تعزیت میں بیٹھے ہوں گے۔ بھئی یہ جگہ ہی نہیں ہے، یہ اس کام کی جگہ تھی، یہاں تو تعزیت کی بات کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شادی کے اس میں چلا جائے اور دلہا دلہن کا نکاح پڑھاتے ہوئے وہ جناب حدیثیں بھی وہ والی پڑھے کہ جناب میت والی حدیثیں
اور قبر کے لوگوں کو جو ہے ڈراؤنے وہ سنانے شروع ہو جائے، جہنم سنانے شروع ہو جائے، اس طرح کی چیزیں۔ بات یہ ہے کہ وہ بھی قرآن اور حدیث اور دین بیان کر رہا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں اور یہ وہاں نہیں، اس کی جگہ یہاں نہیں ہے، اس کی جگہ وہاں پر نہیں ہے۔ ہر موضوع کو، ہر ضرورت کو اس کے مقام اور محل پر رکھنا، شرک کہتے ہیں اسی کو ہے نا۔ ظلم کیا چیز ہے؟ وضع شیء فی غیر محلی، چیز کو اپنے محل سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا۔ قرآن میں شرک کو اسی لیے ظلم کہا گیا کہ اللہ کی عبادت اللہ سے لے کر اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کے بجائے کسی اور کی کرنے لگ گئے۔ وضع شیء فی غیر محلی، تو یہ ایک الگ جرم ہے کہ جہاں جس کی ضرورت تھی وہاں وہ کرنا ہے۔ اسی لیے اگر مناظر بننا ہے تو آپ مبلغ بھی بن جاؤ، آپ مجاہد بھی بن جاؤ، کہ ضرورت جس امر کی پڑی وہاں اسی کو نافذ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مبلغ ہیں تو مجاہد نہیں، مجاہد ہیں تو مناظر نہیں، مناظر ہیں تو مجاہد نہیں، تو لہٰذا ہمارے نزدیک صرف دین کا کام ہے کہ ہم نے ساری محنت اسی پہ کی ہوئی ہے، احادیثیں وہی یاد کی ہیں، قرآن کی آیتیں وہی یاد کی ہیں، باقی ہم لوگوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ غلط ہے۔ ضرورت کی جگہ پر میں نے تبلیغ میں خود 1 سال لگایا ہے، تبلیغ میں ہم کئی دفعہ گئے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن بعض ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ وہاں پر 6 نمبر سے کام نہیں چلنا تھا۔ ہم نے وہاں خود تجربہ کر لیا، دیکھ لیا کہ یہاں ایک جگہ ہم بات کرنے کے لیے گئے، کچھ لوگ کھڑے تھے محفل میں، ہم بات کرنے گئے تو امیر صاحب نے ان کو کہا جی آپ سے بات کروں، کہ بات بعد میں کرنا، پہلے ہمارے چند سوالوں کے جواب دو۔ اب بات بعد میں کرنی ہے، پہلے سوالوں کے جواب دو۔ آپ کی دعوت و تبلیغ یہاں رک گئی ہے، اب پہلے اس کے سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ آپ تو مناظرے کو گناہ سمجھتے ہیں، آپ تو مناظرے کا کام ہی نہیں کرتے، یہ تو عبادت ہی نہیں ہے، تو الجھنا تو آپ کی کتاب میں ہی نہیں ہے، بحث و مباحثہ تو حرام ہے آپ کے کاغذوں میں۔ اب اس موقع پہ آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ کہہ دینا مجھے سوالوں کے جواب نہیں آتے، دین سمجھنا ہے تو میں تبلیغ کرتا ہوں، نہیں تو میں گھر جا رہا ہوں۔ نہیں، اس موقع کے اوپر اس کے سوالوں کا جواب دینا اور پھر اس کو دعوت و تبلیغ پہنچانا۔ گویا بعض جگہوں پر دعوت و تبلیغ کا رستہ مناظرہ ہموار کرتا ہے، بہت سارے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں موضوعات، سارے موضوعات ایک دوسرے کے رستے ہموار کرتے ہیں۔ ایسا مناظرہ ہی نہ کرو کہ جو کسی دوسرے کا رستہ بند کر رہا ہو۔ اب دین کے کسی شعبے میں ایسا کام ہی نہ کرو جو دوسرے کا رستہ بند کرے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ باقی سب کو جنت سے کھینچ کے باہر پھینکنا ہے، آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ کے جنت میں جانے کے لیے سب کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔ کئی موقعوں پہ ایسا آیا، کئی مسجدوں میں، ایک مسجد میں ہم گئے، پوری مسجد میں ایک آدمی ہمارا بیان نہیں سنتا، ایک آدمی بھی جو مسجد میں آتا ہے کہتے ہیں دیکھو جی ہمیں کلمہ پڑھوانے آ گئے، ہمیں کلمہ پڑھوانے آ گئے۔ جو مسجد میں داخل ہو وہ یہی کہہ کر چلا جائے، اپنی نماز پڑھے چلا جائے، ہمارے پاس کوئی نہ بیٹھے۔ وہ تو بھلا ہو امام صاحب کا، اس نے ہمیں چھیڑ دیا، اس نے تقریر کر دی ایک دن ہمارے خلاف، ہم نے جا کے پکڑ لیا پورے مجمع کے آگے، اور مجمع کے آگے الحمدللہ اس کے ساتھ دلائل کی روح سے مناظرہ ہوا، اور دوسرے دن ہمارے مسجد کے اندر ہمارے بیان میں پوری مسجد بھری ہوتی تھی۔ تو دعوت و تبلیغ کا رستہ کبھی کبھی ادھر سے بھی کھل جاتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حق بات کڑوی ہوتی ہے، بھائی کبھی کبھی حق کڑوا نہیں ہوتا، اس کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ آپ کڑوا انداز کیوں استعمال کرتے ہو؟ حق کڑوا نہیں ہوتا۔ چینی کڑوی ہوتی ہے، کوئی کہے کہ جی چینی کڑوی ہوتی ہے، گڑ کڑوا ہوتا ہے، یہ بات بنتی ہے؟ اس کے کڑوا ہونے کی وجہ آپ کا مزاج کڑوا ہے۔ پیلیے کے مریض کو آپ گڑ کھلاؤ وہ کہے گا کڑوا ہے، کیوں؟ گڑ تو کڑوا نہیں ہوا نا، کھانے والے کا منہ کڑوا ہے۔ الحق مرن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق میں کڑواہٹ ہے، کبھی کبھی حق جس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ خود مریض ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کڑوا ہی لگتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا انداز کڑوا ہوتا ہے، وہ انداز بھی کڑوا نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حق کو کڑوا بنا کے پیش کرو۔ ہمارے ہاں ایک یہ رواج بن گیا ہے کہ حق بات کو بھی اتنے کڑوے انداز میں کریں گے کہ سامنے والا قبول ہی نہیں کرے گا، اور اگر وہ آگے سے بفر گیا، چڑ گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ حق تو جی کڑوا ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے تو حق وہ اتنا کڑوا کر دیا کہ اس بیچارے کو وہ لگے گا کڑوا، آپ کیوں کرتے ہو اتنا کڑوا؟ طبیعت سلیمہ اس کو کبھی بھی کڑوا نہیں سمجھتی، صرف مریض طبیعت والا
اس کو کڑوا سمجھتا ہے. تو تھوڑا سا ان مزاجوں میں تبدیلی آئے گی تو ہمیں دین کے سارے کام ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوئے لگیں گے. الحمدللہ کئی جگہوں پر مناظروں سے دعوت و تبلیغ کی راہیں کھلی ہیں، اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ ہم نے جا کے دیکھا کہ یہاں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے، یہاں مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں اور طریقے بھی ہیں. میں 2008 میں سراغ روڈ کے اندر ایک مجھے فون کیا کہ جی فلاں جگہ پہ آپ نے جانا ہے، وہاں مناظرہ ہے. ہم کتابیں ساری اٹھا کے وہاں پہنچ گئے کتاب مناظرے کے لیے. ہم وہاں پہنچے تو آگے جو ہمارے ساتھیوں کی مسجد تھی وہاں جا کے ہم رکے، کتابیں اتاری، سارے محلے کے لوگ جمع ہو گئے. جی کیا ہے؟ بولا جی یہ سامنے مسجد کے بالکل گیٹ کے سامنے والا جو بہت بڑا ایک کمپاؤنڈ ہے وہ کسی نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، اور وہاں اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے، وہ ہے بریلوی. اب ہماری مسجد کے آگے وہ دوسرا اپنا جو ہے وہ ادارہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تو غلط بات ہے، اس سے مناظرہ کرنا ہے. تو میں نے کہا چلو پہلے کتابیں یہیں رکھو، پہلے جا کے ملتے ہیں اس سے. ہم سارے پہنچ گئے اس کے پاس. ہم نے جا کے پوچھا جی آپ بریلوی ہیں؟ کہتے نہیں بریلوی نہیں ہیں. نام سارے اشارے وہی لکھے تھے سارے بریلویوں والے، لیکن ہم بریلوی نہیں ہیں. تو آگے سے کہنے لگا جی میں تو سب کی عزت کرتا ہوں جی، ان کی بھی کرتا ہوں ان کی بھی کرتا ہوں، ادھر باتیں. تو جب سارا کچھ میں نے چیک کر لیا کہ یہ بندہ اس مزاج کا ہے، میں واپس آیا مسجد میں، سب کو بٹھایا. میں نے کہا یہ جو بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ اس کالونی کا رہنے والا ہے؟ بولا نہیں. یہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے یہ جگہ اس کی اپنی ذاتی ہے؟ بولا نہیں کرائے پہ دی ہوئی ہے کسی نے. یہ جو بچے جو پڑھا رہا ہے جن کو وہ یہاں کے ہیں؟ بولا نہیں اپنے محلے سے لے کے آتا ہے. تو میں نے کہا اس سے مناظرہ کر کے تو تم اس کو خواہ مخواہ یہاں مشہور کر رہے ہو. میں اس سے مناظرہ کروں محلے والوں کو بتاؤں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اس سے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈا اٹھاؤ اس کو بھگاؤ، بس یہی حال ہے. لوگوں نے بولا یہ بات تو یہی ہے. میں نے کہا اس کا مناظرے کے ساتھ تعلق، مناظرہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے، کچھ آپ کے ماننے والے ہو گئے. اب ایک ان ماننے والوں کو سمجھانا ہے. یہاں اس کو میں مناظرہ کروا کے محلے میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں گا جن لوگوں نے اس کو جانا بھی نہیں ہوگا، وہ اپنا بیان ان تک بھی پہنچا دے گا، اپنا موقف ان تک بھی پہنچا دے گا جو اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ تو میں تھوڑی بہت اس کی بھی پبلسٹی کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی ادھر مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. گھر دیوبندی کا ہے، اس کو بلاؤ، اس کو بولو اس کو گھر سے نکال، اس کو بولو جہاں رہتا ہے وہیں پڑھا، ہماری مسجد کے آگے سے اٹھ. بات ختم ہو گئی. نہیں اٹھتا ہے تو ہم تجھے اٹھاتے ہیں. محلے کے سارے لوگ جمع ہوئے، اس کے پاس گئے، میں چلا گیا اس کے پاس گیا، اس کو بولا بھائی بوری بسترا گول کر ادھر سے. اس نے پہلے تو تھوڑا ادھر ادھر کیا، لیکن ظاہر ہے کہاں کر سکتا تھا، اس کے پاس پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. آخر کار اس بندے کو وہاں سے جانا پڑا اور علاقہ صاف ہو گیا. مناظرہ ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں تو آپ نے مناظرہ ہی کرنا ہے. دین کا اور کوئی کام نہیں ہے جس کی ضرورت پڑے. مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولوی صاحب فارغ ہو کے آئے، سلام دعا کی، حضرت سے ملاقات کی. کہا حضرت میں گاؤں جا رہا ہوں اپنے علاقے میں دین کا کام کرنے کے لیے. کہا ٹھیک ہے جاؤ. ہفتہ مہینہ نہیں گزرا، مولوی صاحب بھاگتے بھاگتے سانس چڑھی ہوئی خانقاہ میں پہنچ گئے. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا محلے والوں نے اتنا مارا ہے کہ مار مار کے مجھے میرا بھرتا بنا دیا. اب کوئی جگہ ہی نہیں ملی پناہ کی، بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا. حضرت نے کہا تو نے کیا کر دیا؟ تو عالم بنا ہے، 10 سال تو نے علم سیکھے، تو نے جا کے ان کو بتایا ہے اور تیری بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. بولا حضرت کیا کروں؟ میں گیا، میں نے کہا یہ پورے گاؤں کا ایک پیر تھا، سارے لوگ اس کو سجدے کرتے تھے، اس کے پاؤں چومتے تھے، اس کی وہ کام کرتے تھے جو سارے کے سارے جو ہے وہ عبادت والے کام تھے. مجھے غصہ آیا، میں نے ایک دن جمعے میں تقریر کر دی کہ یہ پیر صاحب بدعتی ہے، مشرک ہے. یہ وہ سارے اس کے مریدوں نے مجھے پکڑا، بولا ہمارے پیر کو مشرک بولتا ہے، مجھے مار مار کے شہر سے بھگایا. حضرت نے فرمایا دیکھو ہر جگہ پر ایک ہی بندوق لے کے نہیں جاؤ. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا، لوگ آگے بندوقیں لے کے آئے ہوں اور آپ لوگ لڑنے کے لیے ڈنڈے لے کے پہنچ جائیں تو یہ عقل مندی ہے کیا؟ ہتھیار بھی تو برابر رکھنا ضروری ہے. سامنے والوں کے پاس جو ہتھیار ہے کم سے کم ہتھیار ان کے برابر تو رکھو. ایٹمی ملک سے کوئی اور ملک کیوں نہیں پھٹا لیتا؟ جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے تو وہ پھینک دے گا، اس کو پتہ ہے مجھ سے تھوڑی طاقت میں زیادہ ہے. حضرت نے اس کو کہا پہلے میرے پاس یہاں رہو خانقاہ میں، کچھ عرصہ مجھ سے حکمت سیکھو، کیونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلی سیڑھی حکمت ہے. حکیم الامت ہے نا، پہلی سیڑھی حکمت ہے. جب تک آپ کو حکمت نہیں آئے گی دعوت و تبلیغ میں، یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، حکمت نام کس چیز کا ہے؟
ہم ایک جماعت میں چل رہے تھے، تو جماعت والوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جی کہیں کوئی بیمار ہو گیا تو عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا جی فلاں ایک بزرگ صاحب ہیں، 5 وقت کے نمازی تھے، بیمار ہو گئے، گھر چلے گئے، ہم چلے گئے اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب ہم عیادت کر رہے ہیں تو ایک ہمارے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے، بیچارے نئے نئے لوگ بہت آئے ہوتے ہیں، ان کی اصلاحوں کی یہاں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بیماری ہے۔ تو ہاں ہمارے علاقے میں بھی ایک بندہ ایسے بیمار تھا، وہ مر گیا، ایک وہاں بھی بیمار تھا، وہ مر گیا، ایک وہاں بھی بیمار تھا۔ میں نے اس کو تھوڑا چپ کرا کے اپنی بات کی، باہر نکلا، میں نے اس کو کہا کہ تو اس کو مارنے آیا تھا یا اس کو بچانے آیا تھا؟ عیادت کا مفہوم کیا ہے؟ عود سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے مریض کو جا کے بتاؤ کہ لا باس طہور انشاءاللہ، آپ واپس صحت میں لوٹ آئیں گے۔ عود، عیادت عود سے مشتق، آپ واپس صحت میں لوٹ آئیں گے، آپ فکر نہ کرو۔ اور آپ بتا رہے ہو کہ اس مرض میں جتنے لوگ آئے تھے سب مر گئے تھے، تو اس کو لوٹا نہیں رہا، تو آگے پہنچا رہا ہے۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ اب کوئی کہے جی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں جی، میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں جی، میں تو سمجھانے کا، وہ کہے گا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ حدیث پڑھ رہے ہو، لیکن یہ موقع اور یہ محل اس موضوع اور مناسبت کا نہیں ہے۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت کے پاس حضرت نے فرمایا 1 سال یہاں رہو، مجھ سے حکمت سیکھو۔ وہ رہا، کچھ عرصہ رہا، حضرت نے فرمایا اب جاؤ اپنے شہر، اپنے گاؤں میں جا کے اب تم جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے وہاں جناب ایک جگہ گیا اور کہا جی تقریر کی، اور تقریر کر کے لوگوں کو کہا، بولا کہ یہ پیر صاحب جس کو تم پیر کہتے ہو، یہ پیر تو بہت بڑی چیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی عام سا پیر ہے؟ یہ عام پیر نہیں ہے، میں نے اس کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ اس کے اندر خوبیاں نہیں دیکھی جو خوبیاں میں نے اس میں دیکھی ہیں۔ رات کو میں قبرستان سے گزرا، ایک فلانی قبر کا بابا نکل کے آیا میرے پاس، مجھے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بہت بڑا پیر ہے۔ اس نے کہا اس کی قدر کرو، یہ وہ پیر ہے کہ اگر اس پیر کے جسم کا ایک بال کسی کے پاس ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ لوگ آئے، مرید سارے اکٹھے ہو کے پیر صاحب ہمیں بال دے دو، کیونکہ ہم ویسے تو جنت میں جانے سے رہے ہیں، تو کم سے کم ایک بال دے دو، ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو پیر صاحب نے کچھ تھوڑے بہت منڈائے بال وہ دے دیے، پھر بال ختم ہو گئے، مرید زیادہ تھے، تو کوئی مرید آئے جی بال دو، پیر صاحب کو گنجا کر کے چلے گئے۔ اب پیر صاحب آلو بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے سارا صاف، کوئی ادھر سے نوچے، کوئی ادھر سے نوچے، نوچ کے کوئی لے گیا، کوئی کہاں سے لے گیا۔ بولا پیر صاحب تو جہنم میں جا، ہم جنت میں جائیں کم سے کم۔ پیر نے جب دیکھا کہ یہ حشر ہو گیا میرا، تو پیر صاحب نے بستر اٹھایا، محلہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد مولوی کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ہر جگہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو مت ہنکاؤ، تم ایک لاٹھی سے سب کو ہنکاتے ہو۔ ہر بندے کا پہلے کچھ ٹائم اس سے بات میں اس کا مزاج سمجھو، یہ کس مزاج کا بندہ ہے، اس کو مجھے کیسے سمجھانا پڑے گا۔ بزرگوں نے اگر ہمیں کچھ نمبرات دے کر اور کچھ موضوعات دے کر دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اس مزاج کے بندے سے وہ بات کریں گے۔ چونکہ ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں، ہم عالم ہیں نہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ چند نمبرات دیے ہیں، اسی میں بات کرنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بھی دین نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو ایک ہی رستے سے طریقے سے اپنانا ہے، ایک ہی طریقے سے سمجھانا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مناظرے کی ضرورت بھی ہے، شرعی طور پر اس کا ثبوت بھی موجود ہے، اور مناظرہ نام جھگڑنے کا نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کہتے ہیں لڑنے کو۔ آپ کو پتہ ہے فن مناظرہ میں مجادلہ حرام ہے، مکابرہ حرام ہے، صرف مناظرہ جائز ہے، بس۔ مناظرے کے دائیں بائیں جتنی چیزیں ہیں مجادلہ ہے، مکابرہ۔ مکابرہ کیا ہے کہ مقصد سامنے والے کو سمجھانا نہیں ہے، مقصد اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے کہ جی میں کچھ ہوں، جی میری بھی کوئی قدر و قیمت ہے، دیکھو میرے پاس بھی کوئی علم کا ایسا حصہ ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر یہ والا مقصد ہے کہ اپنا علمی بھرم کسی پر مارنا، سامنے والے کو اپنے علمی زور کی نیچے دبانا مقصود ہے، مقصد احقاق حق نہیں ہے، مکابرہ ہے، تو پھر یہ بات جائز نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں مدارس کے اندر فن مناظرہ نہیں پڑھایا جاتا، فن مناظرہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اور اس کی میں اہل مدارس کو اس پہ گناہگار نہیں ٹھہراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس آپ کو عالم نہیں بناتے، بلکہ مدارس آپ کو علم کی سیڑھیوں پہ پاؤں رکھواتے ہیں، چلنا پھر آگے آپ نے خود ہوتا ہے۔
اسی لیے وہ آپ کو اصولیات کچھ سکھا دیتے ہیں. آپ نے عربی کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے صرف کی ضرورت ہے, کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے نحو کی ضرورت ہے, آپ کو گرامر پڑھانے ہیں, آپ کو بات سمجھنے کے لیے آپ کو منطق پڑھانی ہے, سمجھانے کے لیے ساری چیزیں, بلاغت پڑھانی ہے آپ کو. یہ موضوعات آپ کو پڑھا کے آپ کو صرف پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھوایا جاتا ہے. اس کے بعد آگے علمی منازل شروع ہوتے ہیں. اس لیے اگر فن مناظرہ وہاں نہیں پڑھایا جاتا تو یہ کوئی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے فن مناظرہ, کیونکہ دور طالب علمی میں تو ہم سارے ہوتے ہی مناظر ہیں. اگر ہمیں مناظرہ بھی پڑھا دیا جائے پھر تو کام ہی خراب ہو جائے گا. طالب علم تو ہوتے ہی مناظر ہے, پیدائشی مناظر ہوتے ہیں. اگر ان کو ساتھ مناظرہ بھی پڑھا دیا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا, وہ اس کی ضرورت بہرحال ہے. دیکھو یہ پوری ایک کتاب ہے رشیدیہ. رشیدیہ کے نام سے پوری ایک کتاب فن مناظرہ پر لکھی گئی ہے, اور پھر اس کی شرح شریفیہ وہ لکھی گئی ہے. یہ ساری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی. علامہ جوزجانی نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے فن مناظرہ کی, جس کو یہ حمیدیہ کے نام سے اس کی شرح بھی آ چکی ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ مناظرہ چیز کیا ہے, اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے. ہم نے مناظرے کو جن چیزوں پر محدود کر کے رکھ دیا ہے, مناظرہ اس سے باہر کی چیز ہے. ایک بات میں نے شروع میں آپ کو کیا کہی کہ باطل اس طریقے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو حق والوں نے اپنے لیے بنا کے رکھے ہیں. باطل محدث ہو کر آپ کو گمراہ نہیں کرے گا. باطل آپ کو مناظر بن کے گمراہ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ فن ہی اللہ رب العزت کے ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. بلکہ وہ مناظرے کا نام سن کر باطل ڈرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو کہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کو آتا کچھ نہیں ہے. جیسے آپ نے مثال سنی نا, انگور کھٹے ہیں, ہاتھ نہیں پہنچا تو انگور کھٹے ہیں, انگوروں تک ہاتھ نہیں پہنچا تو انگور. آپ کو فن نہیں آتا تو یہ غلط ہے. عربوں کا ایک اصول ہے نا, عربی کی کہاوت کیا ہے کہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو بات اس کو معلوم نہیں ہوتی. جس بات سے وہ متعارف نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ غلط ہے. میں ایک جگہ پہ گیا, ایک پنجاب میں کوئی ادارہ تھا, وہاں ملاقات کی. مجھ سے کسی ساتھی نے تعارف کراتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ مولوی صاحب بریلویوں سے مناظرے کرتے ہیں. تو وہ آگے ایک بہت بڑے صاحب تھے, نام کسی کا نہیں لیتا ہوں, غیبت بھی ہو جائے گی اور بڑوں کی بے حرمتی بھی مناسب نہیں ہے. وہ کہنے لگے حضرت ان سے کیا مناظروں میں آپ لگے ہوئے ہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں, ہمارے ارد گرد سارے گاؤں میں بریلوی لوگ رہتے ہیں, سال کا ہمیں 1100 گندم کی بوری چاہیے ہوتی ہے, 900 بریلویوں کے گھر سے آتی ہے, 200 ہمیں صرف دیوبندی دیتے ہیں, آپ ان بیچاروں کے پیچھے لگے. تو میں نے حضرت کو بطور تلذذ کے پھر اسی انداز میں تھوڑا سا کہا, میں نے کہا حضرت آپ کو 900 بوری دیتے ہیں, آپ کام نہ کریں, ہمیں تو ایک بوری بھی نہیں دیتے, ہم تو کریں گے نا, ہمیں تو ایک بوری بھی نہیں دیتے. آپ کو 900 دیتے ہیں, آپ کام نہ کرو, لیکن ہمیں تو ایک بوری بھی نہیں دیتے ظالم, الٹا ہماری بوریاں بھی چھیننے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو یہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم اس لیے کام نہ کریں کہ میرے اس سے اچھے تعلقات ہیں, وہ میرے ساتھ بڑا اچھا ہے. اتنا قیمتی ہیرا دشمن اتنا آسانی سے اپنی جیب میں ڈال لے گا کہ آپ سے 2 میٹھے بول بولے, آپ کو کچھ دے دیا تو آپ اس کے ہو گئے. ایسا نہیں. مناظرہ اس لیے غلط ہے, سندھ میں ہو یا بلوچستان میں ہو, KPK میں کرو یا پنجاب میں, اس لیے غلط ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک مدرسے والے کو 900 بوریاں ملتی ہیں, لہٰذا کراچی کے اندر بیٹھا ہوا مولوی کام نہ کرے یہ والا. یار یہ تو کوئی اصول نہیں رہا نا. کل آپ کو کہیں اور سے بوریاں آنے شروع ہو گئی تو آپ وہ والے کام بھی انکار کرنے لگ جاؤ گے. بہت سارے اور بھی تو کام ہیں, اور بوریاں تو زیادہ اللہ نے دی بھی باطلوں کو ہیں, غلط لوگوں کے پاس تو زیادہ کچھ ہے. دولت تو زیادہ غلط لوگوں کے پاس ہے, تو غلط لوگ آپ کو بہت آسانی سے خرید لیں گے. ضرورت اس کی نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کہا مدارس میں نہ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تبلیغ میں چل رہے تھے, کسی علاقے کے اندر ایک ہمارے
بیچارے ایک معصوم سے دوست تھے، بڑے رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہو گئی شروزے کی، تو وہاں پہ کوئی بریلیوں کی مسجد تھی، اس نے ہمیں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے ہمیں رد کیا نا کہ یہ خارجی ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ جناب وہ ہیں، حدیثیں پڑھی اور ہم پہ فٹ کرتا گیا، حدیثیں پڑھتا گیا، ہم پہ فٹ کرتا گیا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے اتنا دکھ ہوا، مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ جتنی حدیثیں پڑھ رہا تھا ایک بھی فضائل اعمال میں نہیں تھی، وہ جتنی حدیثیں پڑھ رہا تھا ان میں سے ایک بھی فضائل اعمال میں نہیں تھی۔ اس بیچارے کے پاس یہی علم ہے نا، میں اس کی برائی نہیں کر رہا، وہ جس حد تک ہے وہی دین سمجھ رہا ہے، اس نے دین اتنا ہی پڑھا ہوا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے یار ادھر وہ نہیں ہے، تو مناظرے کی ضرورت، کیونکہ ہم نے مدرسے میں نہیں پڑھا، ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کے کئی فضائل نہیں پڑھے اس لیے ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس موضوع کو زیر بحث نہیں لایا لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کا ہی انکار کر دیا کہ سرے سے یہ موجود اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کبھی واسطہ اور پالا نہیں پڑا اس سے، اور ہمیں اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ یہ ہمارا 17واں سالانہ ہمارا یہاں کا پروگرام ہے، اور میں پہلے پروگرام میں یہاں شامل ہوا ہوں، اور آج الحمدللہ دوسرے پروگرام سے یہاں پر اس کے انتظامات خود سنبھالتا ہوں۔ ہمیں اتنا عرصہ ہوا ہے، ہماری سینکڑوں زندگی کے سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ہمیں ایسے موقعوں پر گفتگو کا موقع ملے اور لوگ سمجھیں، فائدے ہم نے دیکھے خود اپنی آنکھوں سے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اسی مسجد کے اندر اس کونے میں، 2008 کی بات ہے، اس کونے میں بیٹھا تھا، ایک مولوی صاحب آئے ہمارے، کہنے لگے جی میں تبلیغ میں جا رہا ہوں سال پہ، اور میں نے ایک بریلوی کو لے کے آ رہا ہوں کل آپ کے پاس، آپ سے ملوانا ہے، چند باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ دوسرے دن ظہر کے ٹائم پہ وہ یہاں آئے، میں نے عصر تک اس بندے کو بٹھا کے اس کے اعتراضات کے جوابات دیے، اس نے چپ چاپ اٹھا، اور جو کتاب لے کے آیا تھا وہ مجھے ضرورت تھی، میں نے اس کو کہا یہ کتاب تو نے کتنے کی لی ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی اور سے لی ہے۔ میں نے کہا رستے سے دوسری خرید لینا، پیسے لے لے اور یہ مجھے دے کے چلا جا۔ وہ کتاب آج ہی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن میں واقعہ پورا سناتا ہوں آپ غور کر۔ وہ بندہ یہاں سے میرے سے سوالات پوچھے اور اٹھ کے چپ چاپ، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے یا آپ نے صحیح جوابات دیے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی، چپ چاپ اٹھ کے چلا گیا۔ تقریباً 2015 کی بات ہے یا 16 کی بات ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا پڑھا رہا تھا، تو ایک طالب علم یہاں سے میں یوں گزرا تو وہ اٹھا، مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں آپ کو ملانے کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، اس بندے کو مجھے ہاتھ ملایا، مجھے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ بولا وہ جو میں آپ کے پاس آیا تھا نا سوالات لے کر، میں وہی ہوں، اور میں دعوت اسلامی کی مسجد کا امام تھا، اور ان کے 4 سالہ عالمہ کورس میں نے کیا ہوا تھا، اس کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے سوالات پوچھیں، آپ کے جوابات سے مطمئن ہوا ہوں، چپ چاپ گھر گیا، دماغ پہ بات لگی، میں نے مدرسے میں ایک داخلہ لے لیا، آج الحمدللہ میں درجہ رابعہ میں پڑھتا ہوں اہل سنت والجماعت دیوبند کے مدرسے میں۔ چپ چاپ گیا، مجھے نہیں بولا اس نے، وہ 4تھے درجے میں میرے پاس یہاں پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے مجھے بتایا، اور اب اس کی دستار بندی بھی ہو چکی ہے، اسی مسجد میں امام ہے، وہ ہماری مسجد ہے، اب وہاں جماعتیں بھی جا رہی ہیں، اب اس مسجد کے اندر جو ہے ہمارا کام بھی ہو رہا ہے، اور سارے نشانات بھی ختم ہو گئے اہل بدعت کے، اور مسجد ہماری ہے۔ تو ضرورت کیسے ہوتی ہے مجھے بتاؤ، اور کس طرح اس کا فائدہ آپ کو نظر آنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو لوگوں کو دعوت دی ہے، تو آپ کی دعوت کا اثر ایک دم سے یوں ظاہر ہو جائے، یہ تو کسی نبی کی بھی دعوت پر 100% ہر جگہ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کا فوراً اثر ظاہر ہو۔ کبھی 950 سال دعوت ہوئی، 80-85 آدمی صحیح ہوئے، تو کیا اب دعوت و تبلیغ غلط ہو گئی؟ یا نعوذ باللہ نبی کی دعوت غلط ہو گئی؟ نہیں، لوگوں کا سمجھنا آپ کے صحیح اور غلط ہونے کے معیار نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں، لوگ آپ کی بات نہیں سمجھتے تو غلط ہے آپ۔ میں رستے پہ جا رہا تھا، ایک ہمارے یہ جو مولوی ایک دم سے مولوی بننے کے بعد یہ دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں نا، یہ جج بننا ہے جی، وہ بننا ہے، وہ رستے میں مجھے ایک داڑھی والے صاحب تھے، سر پہ ٹوپی نہیں تھی لیکن شکل و صورت سے کوئی مولوی لگ رہے تھے، مجھے سلام کیا، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ پنجاب میں سیالکوٹ میں پڑھانے جا رہا ہوں مناظرہ کورس۔ ایک دم مناظرے کی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب؟ اس کا آج تک کوئی فائدہ آپ کو نظر آیا؟ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو فائدہ کیا دیکھنا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی وہ جو ہے نا، آپ جس کو دعوت دیں 100 بندوں کو، دوسرے دن آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ جائیں، آپ کے لیے گفٹیں لے کر آئیں، یہ تو دعوت کا فائدہ نہیں ہوگا نا۔ اور ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، ایک آدمی پتھر توڑنے کے لیے گیا، اس نے بہت بڑی چٹان پہ پتھر پہ ہتھوڑا مارا اور وہ پتھر ٹوٹ گیا،
تو وہ کہنے لگا دیکھو میں نے ایک وار میں اتنا بڑا پتھر توڑ دیا۔ قریب میں ایک دکاندار نے بولا او بھائی تجھ سے پہلے 9 بندے اس پر ہتھوڑا مار کے گئے ہیں، وہ کچا کر کے گئے ہیں، تیرے ہتھوڑے نے نہیں توڑا، تیرے سے پہلے والے ہتھوڑوں نے والوں کا بھی اس میں کردار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعوت سے فوراً کوئی اثر ظاہر ہو جائے، آپ نے کچا کر دیا، اس کا نظریہ کمزور کر دیا، وہ کل کسی اور کے وار سے وہ حق کی طرف آ جائے گا، اس کی سختی کسی اور وار سے ٹوٹ جائے گی، تو اس میں آپ کا بھی عمل دخل ہوگا، آپ بھی ثواب میں شریک ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ثواب میں شریک نہیں ہیں، اب آپ کے کام کی ضرورت ہی نہیں رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں آپ کے ثواب میں، آپ اس کے ثواب میں آپ شریک ہیں کہ جی مجھے کہنے لگا جی اس کی کیا ضرورت ہے، آج تک اس کا کوئی فائدہ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ابھی کا فائدہ بتاؤں یا تھوڑا پہلے کا فائدہ بتاؤں؟ کہتے جی تھوڑا پہلے ہی بتا دو، بزرگوں میں کوئی۔ میں نے کہا قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والوں کا نام سنیں؟ بولا ہاں، مولانا حسین مدنی کے شاگرد تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ میں نے کہا یہ اس طرف کس طرح آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لائن میں کیسے آئے تھے؟ ساری زندگی روافظ کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، اس لائن میں آئے کیسے تھے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا ان کے والد کا نام تھا قاضی کرم الدین دبیر۔ یہ قاضی کرم الدین دبیر اس زمانے کا عالم ہے جس زمانے میں احمد رضا خان علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا۔ احمد رضا بریلی سے کتنا دور سے اس نے جہلم میں، یہاں چکوال میں اس نے خط بھیجا قاضی کرم الدین دبیر کو، اور اس کو کہا کہ میں نے علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگایا، آپ سائن کرو۔ قاضی کرم الدین دبیر نے سائن کیے تھے کہ علماء دیوبند کافر ہیں۔ اس کا بیٹا قاضی مظہر کیسے بنا؟ کوئی آپ ذرا چیک تو کرو، جاؤ تو صحیح پیچھے، کہ قاضی کرم الدین دبیر کا بیٹا قاضی مظہر کیسے بن گیا؟ میں نے کہا صرف ایک اس کو اللہ رب العزت نے اس کو ایک نشانی دکھائی تھی۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ لکھنؤ میں الفرقان رسالہ لکھتے ہیں، جنہوں نے شیعت پر بہت کام کیا ہے، لکھنؤ میں رسالہ لکھتے ہیں الفرقان، وہاں مناظرہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا۔ ان کو سرگودا سلہ والی سے فون آیا، اس زمانے کے اندر تار بھیجتے تھے، خطوط بھیجتے تھے اس ذریعوں سے کہ جی ہمارے ہاں مناظرہ کروانا ہے۔ مولانا منظور نعمانی لکھنؤ سے سلہ والی آئے تو بریلویوں کا بھی مولوی حشمت علی قادری لکھنؤ سے اس کے ساتھ سلہ والی مناظرہ کرنے آیا۔ مناظرہ کے لیے دونوں بیٹھے تو طے ہوا کہ جی بیچ میں کچھ بزرگوں کو ثالث بناتے ہیں۔ کون کون سے بزرگوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پورے پنجاب کے سب سے بڑے بڑے 2 بزرگ ہیں، ایک پیر قمر الدین سیالوی ہیں اور ایک قاضی کرم الدین دبیر ہیں، یہ 2 آدمی بہت بڑے عالم ہیں، ان کو اس کا ثالث بنا دو۔ مناظرے میں ثالث بن گئے قاضی کرم الدین دبیر اور پیر قمر الدین سیالوی۔ مناظرہ ختم ہو گیا، فیصلہ کچھ نہیں ہوا۔ مولانا لکھنؤ چلے گئے، حشمت علی قادری اپنے علاقے چلا گیا۔ کافی عرصے کے بعد قاضی کرم الدین دبیر کا بیٹا قاضی مظہر اس سے پوچھتا ہے ابو دورہ پڑھنے کہاں جاؤں؟ انہوں نے خط لکھ کے دیا، جاؤ مولانا حسین مدنی کو دیوبند میں ملنا، ان کو یہ خط دینا اور کہنا کہ میں قاضی کرم الدین دبیر کا بیٹا ہوں، وہ آپ کو داخل کر دیں گے۔ وہ خط لے کے گئے مولانا حسین مدنی کے پاس، مولانا مدنی نے خط دیکھا، ان کو داخل کر لیا۔ وہ قاضی مظہر وہاں سے پڑھ کے آیا، یہاں عالم بن گیا۔ وہ قاضی کرم الدین دبیر تبدیل کیسے ہوا؟ لکھنے والے خود بریلیوں کے فوز المقال کتاب میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قاضی کرم الدین دبیر کہتے تھے کہ مجھے اللہ رب العزت نے میری آنکھیں یوں کھولی، میں تو فتویٰ دے چکا تھا علماء دیوبند کافر ہیں، میں صرف ایک بات دیکھ کر ادھر ہو گیا کہ یہ غلط ہیں۔ وہ یہ کہ جب مناظرہ ہو رہا تھا تو مولانا منظور نعمانی بڑی تہذیب سے گفتگو کرتے تھے اور حشمت علی قادری انتہائی بد تہذیبی سے بات کرتا تھا، بس مجھے اس کی تہذیب پسند آ گئی، اس کی بد تہذیبی ناپسند ہوئی، میں نے مسلک ہی چھوڑ دیا۔ ایک ایک عمل آپ کا، دلائل ایک طرف ہیں، مناظرے میں دلائل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، دلائل ایک طرف ہیں، آپ کے ایک عمل سے اتنا بڑا عالم جو پوری دنیا میں جس کا فتویٰ بھی چل رہا ہے اور اتنے دور دور سے لوگ ان سے فتوے ان سے معلوم کر رہے ہیں، وہ شخص صرف آپ کے اچھے عمل کو دیکھ کر مناظرے کے اندر اس طرف چلا گیا۔ تو میں نے کہا اس سے بڑی آپ کو کوئی اور فتح بھی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا قیمتی ہیرا، ہمارا اتنا سخت دشمن جو ہم پر گستاخ رسول کا فتویٰ لکھ چکا ہو، وہ شخص صرف اور صرف ایک مناظرے کے اندر آپ کی تہذیب دیکھ کر آپ کی طرف آ گیا۔ آپ کو مناظروں کے اور کون سے فائدے دیکھنے؟ اور اگر مٹھائیوں والے فائدے دیکھنے تو وہ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوں گے۔
آپ مدرسے میں بچوں کو سبق پڑھاتے ہو تو گلگت کا طالب علم واپس آتا ہے، استاد جی کے لیے کچھ اخروٹ لے کے آ جاتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے جی آپ کا کوئی فائدہ ہے، تو ایک فائدہ تو نظر آ رہا ہے نا بھائی، یہ اخروٹ تو لے کے آتا ہے. یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. وہ اخروٹ آپ کھائیں گے، دماغ تر و تازہ ہوگا، آپ پھر بیٹھ کے پڑھائیں گے، فائدہ ہے نا یار. لیکن ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، کام بیکار ہے، باطل ہمارے اوپر مناظروں کو مسلط کرتا ہے، مستقل مسلط کرتا ہے. معاشرے کے اندر مناظر آدمی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑاکو، لڑائی جھگڑے والا، بحث مباحثے والا، الجھنے والا آدمی ہے، یہ ایسے ہی ہے. لفظ مناظر چڑ بنا کے رکھ دیا ہے. یہ بدنامی مناظرین کے لیے ہے، لیکن یہ سب کچھ بھگتنے کے باوجود بھی اس فیلڈ پہ رہنا، یہ اصل کمال یہ ہوتا ہے. جہاں کچھ ملتا ہو، سب سے زیادہ اگر آپ کو نذرانے چاہیے تو پیر بن جاؤ. سب سے زیادہ اگر آپ کو نذرانے چاہیے، ادھر جاؤ تو 100% ہے، ادھر جاؤ تو 50% تو یہاں بھی ملتا ہے. یہ نہیں ہے خالی ہاتھ نہیں ہوگے، کچھ نہ کچھ ادھر بھی ملتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کام کی قدر ہے اور اس کام کی قدر نہیں ہے. میں آپ کو وہ مثالیں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا کہ میں بہت ساری مثالیں بتاؤں کہ ہمیں اس کے کتنے فائدے نظر آئیں. الحمدللہ اگر میں یہ بیان کرنے لگ جاؤں اور اس کی مثالیں آپ کو لا کے دکھاؤں، وہ بندے لا کے دکھاؤں جن کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے خناٹ قسم کے پیروں سے ان کی جان چھڑوائی ہے اور وہ اہل حق کے ساتھ ہیں، تو اس کی درجنوں سینکڑوں مثالیں ہیں. لیکن ان مثالوں کی بات نہیں ہے. عملی میدان کے اندر اس کے فوائد اور ثمرات وہ بتانے لگوں تو بہت لمبی تفصیل ہے. ہماری زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتے ہیں، بزرگوں کے واقعات آپ کو بتا سکتے ہیں. مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے ساری زندگی مناظروں میں گزاری. فتوحات نعمانیہ ان کی کتاب آپ پڑھیں، مناظروں کی رویداد ہے مکمل. ہمارے یہ بڑوں کا اسلوب اور طریقہ رہا ہے. اگر یہ عبادت نہ ہوتی ہمارے بڑے لوگ اپنی اتنی لمبی عمریں اس پر ضائع نہ کرتے. مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کی فتوحات نعمانیہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے، آپ دیکھیں. مولانا عبد الشکور لکھنوی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی سے آپ مناظرہ نکالو، مجھے بتاؤ پیچھے کیا ہے ان کے پاس. ساری زندگی اور جس طریقے سے حضرت نے روافظ کے ساتھ مناظرے کیے ہیں اور وہ مشہور ہیں. یاد رکھو میرے پاس ان کے بریلیوں کے ساتھ کیے ہوئے مناظروں کی بھی پوری دستاویز ہے میرے پاس، ان کی کتابیں چھپی بھی میرے پاس موجود ہیں. لیکن حضرت کی زندگی کا ایک بڑا پہلو وہ نظر آتا ہے، یہ پہلو بھی تھا، لیکن دونوں پہلوؤں میں مناظرہ تھا. آپ اٹھائیں پڑھیں. اور مولانا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اپنی جان کیسے چھڑواؤ گے اس مناظرے کی لائن سے، کیسے جان چھڑواؤ گے؟ آپ کھڑے ہو کے بولو گے نماز میں 1 مرتبہ رفع دین کرنا ہے تو ایک کھڑا ہو جائے گا بھائی رفع دین 3 دفعہ کرنا ہے، اگر تو سچا ہے تو آپ بات کر. بھائی اب مناظرے سے کیسے جان چھڑواؤ گے آپ بتاؤ؟ اب بولو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مقتدی بولیں گے مولوی کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف بات کرتا ہے، دلیل نہیں ہے اس کے پاس. آپ کہہ دو مناظرہ جی گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بندہ کھڑا ہو کہ مجمع میں 100 آدمیوں کو بولے گا دیکھ تیرے مولوی کے پاس اگر اس بات کا جواب ہوتا تو یہ میرے چیلنج کو قبول کرتا. یہ چیلنج نہیں قبول کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے. اس کے اپنے ساتھ 4 بندے اور اکٹھے کر لے گا. یہ 4 بندوں کے اس کی جھولی میں گرانے کا سبب کون بن رہا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے بولتے ہے صحابہ حجت نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے کہو صحابہ کے فضائل سناؤ، گفتگو کرو، سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں صحابہ حجت نہیں ہے. اگر تو اس بات پر پکا ہے تو آپ مجھ سے بات کر. اب آپ کہو جی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے کے نقصانات بہت ہیں، یہ جناب یہ ایسے پتہ نہیں ہے، انہوں نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ بعض لوگ یہاں تک ہے مناظرین نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جی میں تو مناظرہ نہیں کرتا. وہ کہے گا مولوی صاحب دعوے کرتے ہو مناظرہ نہیں کرتے. وہ اپنے ساتھ 4 بندے اور اکٹھے کر لے گا. حق پہ جو شخص ہوتا ہے وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا. تم عزتیں بچاتے پھرتے ہو کہ لوگ مجھے کہنے لگ جائیں گے کہ تم مناظر بن گیا. حق پہ جو ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو نہیں ہچکچاتا، اور تم اپنی عزت نفس بچانے میں لگے ہوئے ہو کہ مناظرہ کر لیا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی. جتنے موضوعات ہیں آج باطل
اقدام کی پوزیشن میں ہے، ہم سب دفاع کی پوزیشن میں ہیں۔ مولانا مناظرہ تب ہوتا ہے جب آپ اقدام کرو اور باطل آپ کو چیلنج کرے، اور آپ مناظرے سے پیچھے ہٹو تو لوگ آپ کے ہاتھ سے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، اب ان کی طرف سے اقدام ہے۔ اب ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے ختم نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا مفہوم ہی غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مرزا قادیانی کی وہ گنجائش ہے، وہ ختم نبوت پہ حملہ کر کے بیٹھا ہے۔ آپ اس کا چیلنج قبول نہیں کرتے تو آپ لوگوں کے قادیانی بننے کا سبب بن جاتے ہو۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بات کرتا ہے، آپ کی ذات پر بات کرتا ہے، اگر آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ میری عزت نفس مجروح ہوگی، تو مولانا آپ لوگوں کو نعوذ باللہ ملحد بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک شخص صحابہ اکرام کی حجت کو چیلنج کرتا ہے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نزدیک صحابہ حجت نہیں ہے، معیار حق نہیں ہے۔ وہ جیسے پچھلے دنوں جماعت اسلامی کا مفتی امتیاز مروت نے ایک بیان دیا کہ جی صحابہ معیار حق نہیں ہے، اب آپ کو کہہ رہے ہیں میں آؤ مجھ سے بات کرو، مولوی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے کہ نہیں جی اگر ہم نے مناظرہ کر لیا تو پھر تو جی لوگ کہیں گے کہ یہ مناظرہ تو ہم خود کہتے ہیں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، مناظرین نے دین کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے مناظرین نے، لوگ تو مجھے یہ بول دیں گے، لہٰذا نہیں جی بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ نے یوں کیا 10 مرید اس کے پیچھے چل پڑیں گے، آپ کے 10 مقتدی اس کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ کہیں گے وہ بات کر رہا ہے آپ چیلنج قبول نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ غلط ہیں وہ صحیح ہے۔ مناظرہ کرنے نہ کرنے سے نقصان اور فائدہ بعد میں ہوگا، آپ کا بات کے لیے تیار نہ ہونے کا نقصان ابھی ہوگا۔ الحمدللہ اسی مفتی امتیاز مروت کو ہم لوگوں نے جواب دیا، ہر طرف سے جواب آیا، ہمارے سب نے جواب دیا، میں نے بھی بنایا، سب نے جواب دیا۔ دوسرے دن اس کی ویڈیو آ گئی جی، مجھے سراج الحق کا فون آ گیا کہ جی اس موضوع کو چھوڑ دو، اس موضوع کو نہیں چھوڑو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تم اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتے ہو، حق پر ہو تو میدان میں آؤ، وہ بات اب ہم کریں گے۔ صحابہ اکرام کی ذات کو موضوع بحث بنانے والے شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی ذات کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ نے نفعت الرب میں قصہ پڑھا ہے نا، مامون رشید نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا اور اقتدار پہ آ گیا، باپ نے امین کے لیے وصیت کی تھی، مامون نے اس کو قتل کر دیا اور بادشاہت پہ آ گیا۔ تو ایک بھنگی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، باتھ روم صاف کرنے والا جمع دار، کہتا ہے اس دن سے مامون میری نظروں سے گر گیا ہے جس دن سے اس نے بھائی کو مار کر جو ہے یہ بادشاہ بن گیا ہے۔ پاس سے گزرنے والے نے کہا تھا انفن فی الماء واسطن فی السماء، اپنی اوقات دیکھ۔ صحابہ اکرام اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کو زیر بحث لایا جائے گا تو سب سے پہلے یہ موضوع چھیڑنے والے کی ذات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تو کون ہے؟ صدیق کی صدیقیت ہم قرآن سے ثابت کریں گے، تو صرف اپنا کردار یہاں پہ اس کا دفاع کر لے۔ اصل موضوع یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو زیر بحث لانے والوں کو صدیق اکبر نے کہا تھا امسس بزر اللات، جملے پر ترجمہ آپ خود شارحین حدیث کے پاس دیکھ لینا، آپ اس جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، تمہاری اوقات نہیں ہے، امسس بزر اللات، تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ اکرام کی شخصیت کو زیر بحث لاؤ اور نیچے آتے رہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کو زیر بحث لانے کی اوقات ہے تمہاری؟ مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک شخص تھا وہ غیر مسلم تھا، ہندو تھا، کہیں اس کو اسلام کی کوئی خوبی نظر آ گئی، مسلمان ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے غیر مقلدین کبھی کافر کو مسلمان نہیں کرتے، مسجد میں نمازیوں کو مسلمان کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جب ہندو مسلمان ہوا انہوں نے اس کو مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسے مسلمان ہوا ہاتھ یہاں باندھے پہنچ گئے، تیری نماز نہیں ہوتی۔ ابے بھائی پہلے تو یہ پڑھتا ہی نہیں تھا، تمہیں فکر نہیں تھی، ہاتھ یہاں باندھ دیے نماز نہیں ہوتی۔ وہ ان کی محنت سے غیر مقلد ہو گیا، ایک دن مسلمان ہوا دوسرے دن غیر مقلد ہو گیا۔ اب غیر مقلدین جب کسی کو غیر مقلد کرتے ہیں نا، پھر اس کو لے جاتے ہیں وہاں پر اسٹیج پہ کھڑا کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ حدیث ہو گیا ہے، اب وہ تقریر کھڑا ہو کے کر رہا ہے، ہندو یعنی پرسوں غیر مسلم تھا، ہندو تھا، کل مسلمان ہوا آج غیر مقلد ہو گیا، کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے، کہاں ہے ابو حنیفہ، آ میں تجھے نماز سکھاؤں۔ اب ابو حنیفہ
وہ کسی نے کہا تھا ابو حنیفہ فابو حنیفہ، ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ ہے۔ بیچ میں ایک دیہاتی کھڑا تھا، ابھی ابھی گائے بھینسے چرا کے آیا تھا، بیچ میں بیٹھا تھا، اس نے لنگی جھاڑی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اوے تو ہندو ٹھیک سی، کہتے تو ہندو ٹھیک تھا، کم سے کم یہ تو نہیں کہتا تھا نا ابو حنیفہ کو نماز سکھاؤ۔ جس ابو حنیفہ نے ایسی نماز سکھائی کہ آج 15ویں صدی تک لوگ اس کی نماز پر چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز، آج اس کی تعلیمات چل رہی ہے، تو اس کو نماز سکھائے گا؟ کہا تو وہی ٹھیک تھا جو پہلے تھا، تو ادھر آ کدھر گیا؟ تو آپ اگر دفاع نہ کرو، آپ اگر مناظرے کے میدان میں نہ اترو، آپ کسی سے گفتگو نہ کرو، آپ دلائل سے بحث نہ کرو، آپ اس چیز کو کوئی اہمیت نہ دو، تو مجھے بتاؤ آپ کس شخصیت پر اس کا دفاع کر سکیں گے؟ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے بازار میں، وہ کہتا ہے آپ کی گلی سے، آپ بازار سے گزرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ چور دا پتر ہے، آپ چپ چاپ چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آپ گلی سے گزرتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے چور دا پتر جا رہے ہیں، پھر آپ چپ چاپ چلے جاتے ہیں، پھر ایک وہ آواز دیتا ہے چور دا پتر جا رہے ہیں۔ پہلے دن کسی نے توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب وہ 2-3 دفعہ یہ عمل کر لے گا تو لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھنے لگ جائے گی کہ واقعی چور دا پتر ہے، اس لیے تو رک کے بات نہیں کرتا ہے نا بھائی، یار کچھ گڑبڑ اس میں بھی ہے۔ لیکن حضرت صاحب نے تو تسبیحات میں لیا، کہتے ہیں نہیں جی مناظرہ کرنا غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، لوگ مجھے بھلے چور دا پتر کہتے رہے، میں نے تو جی اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے ان سے مناظرہ نہیں کرنا۔ مولوی صاحب کبھی بھی اللہ کو راضی نہیں کرے گا اس موقع کے اوپر، اپنی ذات پر بات آئے گی اچھل کے کودے گا، میری ذات پر تو نے بات کی اور میرے باپ کو تو نے برا کہا جو 5 وقت کا نمازی تھا، حاجی تھا، حج کیا ہوا تھا اس نے، تو نے اس کی ذات پر حملہ کیا، میں تجھ سے بات کروں گا کہ ثابت کر میرا باپ کیسے چور تھا۔ تو مولوی صاحب تیرے باپ کی کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے، میرے باپ کی کیا اوقات ہے صحابہ کے مقابلے میں، امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں، ائمہ اربعہ کے مقابلے میں، مجتہدین و محدثین کے مقابلے میں، مفسرین کے مقابلے میں، اولیاء اور بزرگان دین کے مقابلے میں کیا اوقات ہے اس کی کہ میں اس کی ذات پر تو لوگوں سے الجھوں لڑوں، وہاں نہ میں اصول دیکھوں کتنے مکے مارنا ہے یہ بھی نہ چیک کروں، کہاں کہاں مارنا ہے اس کو یہ بھی نہ چیک کروں، وہاں کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب اب اس نے مجھے چور کا بچہ بول دیا ہے، آپ مجھے فتویٰ دو کہ اس کو کتنا مارنا جائز ہے، کبھی پوچھتے ہو مولوی سے اس سے کس طرح بات؟ کہتے نہیں میں خود ہینڈل کر لوں گا، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ تو مولوی صاحب دین پر حملہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہے، اس پر اگر آپ کی غیرت نہیں جاگتی تو پھر تو اس کا مطلب ہو کہ آپ نے دین اپنے کرتا بچانے کے لیے دین حاصل کیا ہے، پھر دین کو آپ نے اپنے شجرے اور نسب بچانے کے لیے پڑھا ہے، پھر دین کو آپ نے اپنی ذاتیات اور شخصیات کی عزت اور ناموس کے لیے پڑھا ہے، تو یہ دین کسی کام کا نہیں، یہ آپ کو کوئی کام نہیں دے گا۔ آپ واقعات اٹھا کے دیکھو، آپ کو واقعات تو بھرمار ملے گی اس بات کی کہ ایسے واقعات کی ضرورت ہے، لیکن فن مناظرہ ایک اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے، اس کی ضرورت بالکل فطرتی طور پر بھی ضروری ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ غلط استعمال ہوتا ہے تو ان کا حساب اللہ کے پاس جا کر وہ لوگ دیں گے۔ دنیا میں لوگ حرام کھا رہے ہیں تو آپ نے حلال کھانا چھوڑا؟ دنیا میں لوگ بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں، وہی کام غلط کر رہے ہیں، آپ وہ اچھے والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس پر قیاس کر کے آپ اچھا کام نہیں چھوڑتے۔ عبادتوں میں آپ نے رکھا ہوا ہے، دیکھو جی فلانے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ ایسا کرتا ہے اس لیے تو میں داڑھی نہیں رکھتا، فلانا جو ہے نمازی ہے ایسے کرتا ہے اس لیے تو میں نماز نہیں پڑھتا، فلانا جو ہے حاجی ہے وہ ایسا کرتا ہے اس لیے تو میں حج پہ نہیں جاتا۔ تو مولوی صاحب فلانا جو ہے وہ روٹی بھی کھاتا ہے تو آپ روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ روٹی کھانا بھی تو چھوڑو، وہ سانس بھی لیتا ہے آپ سانس لینا بھی چھوڑو، نہیں صرف اس کی وہ عبادات، وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو سامنے رکھنا ہے، اس کو حج اور نماز سکھاتا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھاتا یہ۔ تو نیک عمل کو اپنی جگہ پر، عبادت کو اپنی جگہ پر کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ فن مناظرہ پہ پوری کتاب ہے، مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر آپ اٹھا کے دیکھو، مناظرے کی بیک وقت
رفظ پر کام کر رہے ہیں، بریلویت پہ مناظرے کر رہے ہیں، دونوں کے مناظرے دونوں۔ مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کو اٹھاؤ، قادیانیوں سے بھی مناظرے ہو رہے ہیں، بریلویوں سے بھی مناظرے ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں کہ میں اس سے کروں اور اس سے نہ کروں، نہیں کہا نہیں میں اس سے کروں گا تو اس سے بھی، دونوں پہ کر رہے ہیں، شیعت پہ کر رہے ہیں تو بریلویت پہ بھی کر رہے ہیں، قادیانیوں سے کر رہے ہیں تو اس سے۔ دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات ہیں مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری، مناظرے کر رہے ہیں، کتابیں چھپی بھی موجود ہیں، رسائل چاندپوری ہم نے یہاں دوسری جلد ہم نے خود چھاپی تھی سن 2000 میں، یہاں سے چھپی ہوئی ہے۔ باقاعدہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ ایک پیر کے نام سے، حکیم الامت، پیر کے نام سے جانتے ہیں نا۔ ہم جب اپنے میں صوفیاء اور پیر دکھاتے ہیں تو ان میں ہم کن کے نام دکھاتے ہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی صاحب۔ آپ حضرت کی زندگی اٹھا کے پڑھو، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری نے جتنے مناظروں میں آپ گئے، آپ کو حضرت تھانوی صاحب بھیجتے تھے، کیوں کہ یہ خلیفت ہے تھانوی صاحب کے، یہ پہلے خط لکھتے تھے تھانوی صاحب کو کہ میں جاؤں، پھر حضرت فرماتے جاؤ، پھر یہ جاتے تھے۔ بیک وقت پیر بھی ہیں اور بیک وقت مناظرے کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی اس نام سے جانتے ہیں کہ انہوں نے حرم کے اندر بیٹھ کر درس حدیث دیا، وہاں سے گرفتار ہوئے۔ آپ کے کراچی کے اندر خالق دینہ ہال کے اندر انگریزوں کی عدالت لگا کرتی تھی، اس خالق دینہ ہال کے اندر ان کو 2 سال قید، مالٹا کی جیل کی 2 سال قید کی سزا یہاں سے سنائی گئی تھی، پھر یہاں سے ان کو کشتی کے ذریعے لے جایا گیا، مالٹا کے اندر 2 سال ان کو رکھا گیا۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی بریلویوں کے خلاف ان کی کتاب الشہاب الثاقب موجود ہے، احمد رضا کو رد کیا ہوا ہے اس میں۔ میں صرف بریلویت کی بات ہی کروں، مناظرہ ایک بات کر رہا ہوں، بات ہے مناظرے کی کہ یہ مجاہد تحریک آزادی ہے۔ آپ ان کی زندگی اٹھاؤ تو آپ کو تحریک ریشمی رومال نظر آئے گا، تحریک خلافت نظر آئے گی، تحریک ترک موالات نظر آئے گی، تحریک آزادی نظر آئے گی۔ آپ اٹھاؤ تو ان کی زندگیوں میں آپ کو صرف جہاد نظر آئے گا، لیکن زندگی کا ایک پہلو یہ بھی موجود ہے کہ وہ مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مناظر بھی تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مجاہد چونکہ زیادہ ہوں لہٰذا مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، میں چونکہ پیر ہوں لہٰذا مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، جس حد تک ضرورت ہے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے، پہلے شاگرد دارالعلوم دیوبند کے محمود، پہلا استاد ملا محمود، پہلا شاگرد شیخ الہند محمود الحسن، پہلا شاگرد جو شیخ الہند ہے، ان کی پوری بریلویت کے خلاف کتابیں موجود ہیں، الجہد المقال کے نام سے کتابیں موجود ہیں، غیر مقلدیت پر ایضاح الادلہ کے نام سے حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ بیک وقت حضرت بھی مالٹا کے جیل میں قید بھی رہ رہے ہیں، جنگ آزادی میں بھی ہیں، حضرت مجاہد بھی ہیں، اور جو ہے وہاں بیٹھ کر جیل میں قرآن کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، اور یہی بیک وقت کتابیں بھی لکھ رہے ہیں رد بدعات پر، مناظرے بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو لاہور میں یہ لوگ آئے تھے مناظرے کے لیے، مولانا تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے ان کا پورا ایک گروپ بنا کر لاہور بھیجا تھا، علامہ اقبال کو ثالث بنایا تھا مناظرے کا بریلویوں کے ساتھ، لیکن بریلوی نہیں آئے تھے اس دن مناظرے میں۔ ابھی بھی لاہور کے اندر وہ بریلویوں کا مرکز موجود ہے، حزب الاحناف، آپ نے نام اس کا پتہ نہیں سنا ہو نہ سنا ہو، یہ داتا دربار سے تھوڑا سا اس طرف کر کے ایک امام باڑہ ہے، اس کے بالکل 7 انجمن حزب الاحناف بریلویوں کا مرکز ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ ان کا جو ابھی تو اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے رضا مصطفیٰ اس کا نام ہے، اس کا جو باپ تھا محمود احمد رضوی، پھر اس کا باپ تھا ابو الحسنات قادری، پھر اس کا باپ تھا مولوی دیدار علی الوری۔ یہ خاندانی طور پر احمد رضا کے خلفاء چلتے ہوئے آ رہے تھے، جس کے اندر پچھلی حکومت میں فواد چودھری اور وہ سب نے مل کر ڈانس کیا تھا، ویڈیو چلی تھی نا، یہ اسی کی مسجد کے بالکل سامنے ڈانس کیا تھا۔ وہ حزب الاحناف والا وہ شخص، ان کا مناظرہ طے ہوا تھا، علامہ اقبال اس میں ثالث تھا، ادھر سے حضرت تھانوی صاحب نے پورا ایک گروپ بھیجا تھا، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری، مولانا منظور احمد نعمانی، مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال جیسا بندہ مناظرے کا ثالث تھا، لیکن مناظرہ ہوا نہیں۔ اور اس طرح کی میں واقعات سناؤں تو بہت ہیں۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک الگ شعبہ مناظرہ کے نام سے موجود ہے۔ انڈیا کے مولوی ہم سے رابطہ کرتے تھے کسی زمانے میں کہ ہمیں مناظرہ سکھاؤ،
تو یہ جب واٹس اپ نئے نئے آئے تھے تو بڑے لوگوں نے رابطے شبتے شروع کیے کہ جی ہمیں سکھاؤ ہمیں سکھاؤ. تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے وہاں کے مولوی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء, وہ کہتے تھے ہم نے اپنے مدرسے کے استادوں سے یہ سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند انڈیا میں ہے لیکن دیوبندیت پاکستان میں ہے. دارالعلوم دیوبند انڈیا میں ہے لیکن دیوبندیت دیکھنی ہے تو وہ پاکستان میں. اور الحمدللہ یہاں سے محنت ہوئی اور وہاں کام ہوا, اور آج وہاں پہ بھی بہت سارے آزاد کام کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر. لیکن پھر بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر باقاعدہ ایک شعبہ موجود ہے جہاں پر فن مناظرہ پر گفتگو ہوتی ہے, مباحث ہوتے ہیں, مناظرے ہوتے ہیں, تربیتی مناظرے ہوتے ہیں, سارا اس میں سب گفتگو طرز انداز کیا. تو اس لیے فوائد اور ثمرات پر تو کسی عبادت کا دار و مدار نہیں ہوتا. آپ جب تبلیغ پہ جاتے ہیں کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو, وہ آگے سے کہے جی مجھے نماز پہ کیا ملے گا, تو آپ بتاتے ہو کیا ملے گا؟ آپ اس کو یہ گارنٹی بھی نہیں دیتے ہو کہ تجھے جنت ملے گی, کیونکہ وہ تو پڑھ کے خود بنا جنت. جنت ملنا بھی نماز کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ لالچی مسلمان بنتے ہو. ہم نے ہر جگہ پہ لالچ لا کے ڈال دی. کیا ملے گا, یہ کریں گے تو کیا ملے گا, اور وہ کام کرنا ہے جو سب کر رہے ہیں, جو کوئی نہیں کرتا وہ نہیں کرنا. دین کا سنت, وہ سنت جو چھوڑی جا رہی ہو, اس سنت کا احیاء دوسری سنتوں پر عمل سے 99 درجہ زیادہ ثواب ہے. حدیث میں ہے نا 100 شہیدوں کا ثواب کا کیا مطلب ہے؟ من احیا سنتی عند فساد امتی, یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناظرہ. تو میں اکثر کہتا ہوں, ایک شخص میرے پاس آیا, مجھے کہتے ہیں جی دنیا میں آج کل اچھے مولوی نہیں رہے, اچھے مولوی نہیں رہے جی, مولوی سارے ایسے ہی ہو گئے. میں نے کہا اگر مولوی دنیا میں اچھے ختم ہو گئے ہیں تو عوام پر ایک فرض اور بڑھ جاتا ہے, جیسے اور فرض ہے نا ان کے اوپر, ایک فرض کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اچھے مولوی تیار کرو. نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھے مولوی تیار کرنا عوام کا فرض ہے. عوام میں ایک طبقہ جمع ہو, وہ پیسے جمع کرے, ایک ادارہ بنائے, اس کے اندر لوگوں کی تنخواہیں مقرر کر کے وہاں پر اچھے مولوی تیار کرے. یہ عوام کا فرض ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ امت کا فرض کفایہ مولوی ادا کرتا ہے. اگر مولوی ختم, سب امت پر فرض کفایہ ادا کرنے والا جب نہیں کوئی نہیں ہوتا تو وہ ہر فرد پہ فرض عین ہو جاتا ہے. یہی ہے نا, ایک مسلمان کی میت رکھی ہوئی ہے, اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے والا, تو ابھی جنازہ فرض کفایہ ہے نہیں, اب جنازہ فرض عین ہے ہر فرد پہ. جب کچھ لوگ ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہوگا. تو امت کا فرض کفایہ یہ ہے کہ امت میں اچھے علماء تیار کرو. تم کہتے ہو مناظرہ اچھا مناظرہ نہیں رہا, تو اب تم پر ایک فرض اور ہو گیا ہے کہ تم اچھا مناظر تیار کرو, اچھے مناظر بن کر دکھاؤ, اور اس ضرورت کو سمجھو. باطل دندناتا پھر رہا ہے, باطل سینے پہ چڑھ کے نعرہ لگا رہا ہے, باطل تمہارے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے. باطل وہ چھوٹی باتوں کو نہیں زیر بحث لا رہا, وہ بڑی بات کہتے وہ جی بغداد ہلاک تباہ ہو رہا تھا تو مولوی اس میں لگے ہوئے تھے کہ جی آمین زور سے بولنی ہے یا آمین آہستہ بولنی ہے. آج وہ والا مسئلہ نہیں ہے. کل آپ کو کوئی یہ تانا نہیں دے گا کہ پاکستان برباد ہو رہا تھا تو مولوی مناظرہ. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آ چکی ہے, اور ایک ہندوستان کے اندر ایک خاتون کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گفتگو کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کو رستہ کون فراہم کر کے گیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے مجھ سے بات کرو, کوئی بات کرے نا. آپ کو نہیں جی مناظروں کی ضرورت نہیں ہے, یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ بات کرنا چاہ رہی ہے. آپ کو جی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جی اس کا مطلب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے, اور آپ بیٹھ گئے بات کرنے, تو یہی تو مناظرہ ہے. الگ سے کوئی اور چیز نہیں ہے مناظرہ. مناظرہ یہی مفہوم ہے مناظرے کا. ایک آج ختم نبوت کے مسئلے پر مناظرہ ہو رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے. ناموس رسالت پر مناظرہ ہو رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے. جتنے بھی ایسے دین کے اہم مسائل پر بات ہو رہی ہے وہ نبی کی ذات تک کا مسئلہ آ جاتا ہے. وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو مناظرے کے حوالے سے میں نے یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں سے مجھے بھی اور آپ کو بھی فائدہ دے گا. اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں, تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے کہ مناظرہ کا مفہوم کیا ہے.
مناظرہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ نظر سے مشتق ہے۔ اگر لغوی معنوں میں دیکھا جائے تو مناظرے کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا، کیونکہ باب مفاعلہ کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ ہاں معانقہ، مصافحہ، اسی معنوں میں مناظرہ، جانبین میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھے، یعنی جو جانب دو فرد ہوں تو دونوں ان کا اشتراک فی العمل ہو، عمل میں اشتراک۔ تو مناظرے کا معنی بنے گا ایک دوسرے کو دیکھنا۔ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے، ایک معنی بنتا ہے مناظرے کا کہ بمعنی التفات النفس الی المعقولات، معقولات میں نظر دوڑانا، والتأمل فیہا، اور معقولات میں تأمل کرنا۔ اچھا، معقولات ایک مخصوص مفہوم ہے، جیسے منطق ہو گیا، فلسفہ ہو گیا، ان پر معقولات کا اطلاق ہوتا ہے، جو منقولات سے ہٹ کے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو معقولات یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے منقولات سمجھانے کا۔ معقولات منطق اسی لیے معرض وجود میں آئی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ منطق کی ضرورت یوں پڑی تھی کہ لوگوں کو جو ہے منقولات سمجھانے کا ایک طریقہ اور ایک انداز اختیار کیا گیا تھا، معقولات کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اور بہت سارے معانی لغت کی کتابوں والوں نے لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ مناظرہ نظر سے مشتق نہیں ہے، نظیر سے مشتق ہے، یعنی اس کا معنی بنے گا پھر مناظرے کا ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کا معنی بنے گا ایک دوسرے کی نظیر ہونا، ایک دوسرے کی مثل ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا، ایک دوسرے جیسا ہونا۔ اور اس کے معنی میں یہ پایا بھی جاتا ہے، لغوی معنی ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ تو نظیر کا معنی ہوگا کہ جو دو شخص مناظرہ کر رہے ہوں ان کا باہم ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات ہمارے ہاں یہ لوگ کرتے ہیں کہ مناظرے میں نظیر ہونا ضروری ہے۔ یہ نظیر کا معنی کیا بنتا ہے؟ پہلے یہ سن لو، نظیر کا معنی یہ نہیں بنتا کہ اس بندے کے پاس ایک گاڑی ہے تو اس کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک بنگلہ ہے تو اس کے پاس ایک بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک کار ہے، اس کے پاس ایک کار ہونی چاہیے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہونا چاہیے، یعنی ان ساری چیزوں میں یہ اس کا قد 5 فٹ کا ہے، اس کا قد 5 فٹ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نظیر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معروف عرف یہی بن گیا ہے، اگر کار بنگلے والا مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں نا اور میں نے قبول کر لیا تو وہ یہ میرے برابر کا نہیں ہے، میں اس کا چیلنج کیسے قبول کروں، میں اس سے کیسے بات کروں، میں ڈبل ڈور میں آؤں گا، یہ سائیکل پہ آئے گا، مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بنا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی مثالیں بھی بتاتا ہوں یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، میرے 100 شاگرد ہیں، اس کے 50 شاگرد ہیں، میں اتنی اچھی خوشبو لگا کے آتا ہوں، دبئی سے آتی ہے میرے لیے خوشبو، یہ جو ہے وہ مدنی مسجد کے باہر سے خریدتا ہے، لہٰذا میرے برابر نہیں۔ اچھے کپڑے، اچھی چپل، اچھی ٹوپی، اچھی پگڑی، یہ نظیر اس معنی کو بنا دیا گیا ہے۔ اوقات علمی طور پر اوقات کا جو ہم برابر ہونا یا نظیر ہونا وہ معنی بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ یاد رکھو کہ مناظرے میں نظیر ہونے کا معنی موجود ہے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ نظیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور آج کل تو ایک اور معنی بن گیا ہے نظیر ہونے کا مطلب کہ فیس بک پہ اس کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ 300 لوگ، مجھے 3000 لوگ دیکھتے ہیں، یہ میرے برابر کا نہیں ہے۔ پھر تو تیرے برابر کے وہ بھی نہیں ہیں، وہ جو فلمیں بناتے ہیں، وہ تو تیرے سے زیادہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بے حیا اور فحاش لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں نا، اتنا مولوی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ مولویوں میں تو 300-3000 کی لڑائی ہوتی ہے، ادھر کروڑوں اور اربوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب اپنے برابر کا کوئی وہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ سبسکرائبر نہیں ہے جی اس کے میرے برابر کے، اس کے 1000 ہیں، میرے 1 لاکھ ہیں جی، مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بن گیا یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے نا، نیٹ پہ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، یہ ایک دن اس کی ویڈیو ہے، کہتا ہے میرے ساتھ وہ بات کرے جس کے یا تو سبسکرائبر میرے برابر ہوں یا مجھ سے زیادہ ہوں۔
یعنی یہ مطلب ہو گیا ہے۔ پھر تو میں نے کہا کہ اس بندے کو کہیں امریکہ میں کسی فلمی کیا ہوتے ہیں وہ ہیرو ہوتے ہیں ان کے پاس بھیجو، یہ ان سے مناظرہ کرے گا، کیونکہ ان کے برابر یا اس سے اوپر کے وہی لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ عرف میں یہ بن گیا ہے۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا تو سوشل میڈیا نے تو سارا کا سارا مانا، یہ موبائل کے کیمرے سے ویڈیو بناتا ہے اور ہم لوگ مہنگے کیمرے سے ویڈیو بناتے ہیں، یہ سستے ویڈیو، یہ بن گیا عرف۔ اب وہ بریلویوں کا ایک مولوی اشرف جلالی، اس نے ایک دن کہیں، یہ بلال خان لڑکا اسلام آباد میں شہید ہوا تھا، تو 2019 کی بات ہے غالباً، جون کے مہینے میں، اس نے ان کے کوئی تحریک لبیک پاکستان والوں نے اس کی ٹویٹ چلا دیا اس کے حمایت میں کہ وہ شہید ہو گیا، کوئی ایک دو بندوں نے ٹویٹ چلا دیا، تو اس نے ان کو رگڑا دینے شروع کر دیا، اور رگڑا دیتے دیتے کہتا ہے کہ آؤ کوئی مجھ سے آ کر بات کرو اس موضوع پر، میں ثابت کروں گا کہ یہ لڑکا غلط تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تو میں ان دنوں میں پشاور میں تھا، میں نے وہیں سے ویڈیو بنائی، میں نے کہا ٹھیک ہے تو مناظرہ کرتا ہے تو میں تیار ہوں، مجھے بتا آج 2-3 دن میں ادھر ہی ہوں، میں آتا ہوں تیرے پاس لاہور میں، یا تو پشاور آ جا مناظرہ کرتے ہیں۔ تو 3-4 دن تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا، چھٹے دن اس کا ایک نیا ویڈیو آیا، وہ اکثر ویڈیو وہی چل رہا ہے، کہتا ہے میں تو اپنوں کو کہہ رہا تھا کہ بات کرو مجھ سے، تم لوگوں کو تو میں نہیں کہہ رہا تھا۔ اور میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی تو ہم دریا پہ نہانے گئے تھے، تو پیچھے وہ گنے کی فصل تھی، چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہوئے تھے گنے کی ابھی، تو کہتا ہے یہ گنوں کے فصل سے نکل کر آ جاتے ہیں اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو۔ یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو میں مفتی تقی عثمانی سے مناظرہ کروں گا، اس کو لے کر آؤ۔ اب بات کیا ہے، اس کے منہ سے نکلا مناظرے کا لفظ، میں نے کہا میدان میں بات کرتے ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس تو کار ہے، ڈبل ڈور ہے، 50 مرید لین میں کھڑے ہوتے ہیں، میرے کو مجھے جو ہے نا پروٹوکول دیتے ہیں، یہ مولوی دریا کے کنارے کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے، اس کی کیا اوقات؟ یہ ان کے ہاں معیار بن گیا۔ اور میں نے جان بوجھ کے ایسے کیا کہ کبھی کبھی جیسا منہ ہوتا ہے نا اس کو ایسی چپیڑ لگنی چاہیے کہ اس کی اوقات پر لا کر رکھو، تیری اوقات اس سے اوپر کی نہیں ہے، تجھ سے ہمارا کوئی بڑا بندہ بات کرے گا، یہ تیری اوقات نہیں ہے۔ اگر تیرے نزدیک یہ چیزیں معیار نہیں ہیں، علم معیار ہے کہ مناظرے میں علم میں برابر ہونا ضروری ہے، تو میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا مولوی صاحب تو ایسا کر لے کہ مناظرے سے پہلے آ کر آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کے علم پہ بات کر لیں گے، کون اچھا مولوی ہے کون ہلکا مولوی ہے، پھر جو اگر تو میرے برابر کا ہوا یا میں تیرے برابر کا ہوا تو بات کر لیں گے، اور اگر میں تیرے سے اوپر ہوا تو پھر اپنے استاذ کو لے کر آ جانا، پھر تیرے سے بھی نہیں کریں گے۔ علم میں اگر بات کرنی ہے تو آؤ، اس میں نظیر ہونے کے لیے اگر بات کرتے ہو تو پھر الگ بات ہے، لیکن آپ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ آپ کا معیار یہ ہے کہ میرے واہ واہ کرنے والے بہت ہیں، میرے کو فیس بک پہ دیکھنے والے بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ میرے لوگ نعرے لگاتے ہیں، اور جناب میں جلسہ بلاتا ہوں تو 8-10 ہزار آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لہٰذا میری اوقات زیادہ ہے۔ وہ دن آج کا دن اس بندے نے کبھی مجھ سے گفتگو نہیں کی، چند دن کے بعد اس کا ایک شاگرد ویڈیو بنا کے اس نے میرا نام لے کر کہہ دیا کہ جو ہم تو آپ سے کرنے کو تیار ہیں، بات ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا تھا کہ مناظرہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، یہ دشمن پر وار کرنے کے لیے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں تو اس سے بہتر ہتھیار دلائل کے میدان میں اور کچھ نہیں ہے۔ میں ہر جگہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ پہ اپنا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن دلائل کے میدان میں، بحث و مباحثے کے میدان میں، احقاق حق، زبان کے ذریعے احقاق حق کے میدان میں یہ بہت بہترین نام ہے۔ اس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، ہزار دعوے کریں گے، ہم مناظرہ کرتے ہیں، آؤ ہم چیلنج کرتے ہیں، آؤ ہم سے بات کرو، ہزار جگہ بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ گنے کی کھیت میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے نہر کیوں بہہ رہی ہے، آپ نے موبائل سے کیوں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی، آپ نے پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا، مناظرہ کرنا مقصود نہیں ہے، تو لہٰذا پیچھے یہ ایسا کیوں ہے اور پیچھے ایسا کیوں ہے۔ آج کل تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ ہری چادر پیچھے لگا کر میں ویڈیو بناؤں تو میں تجھے جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہوا نظر آؤں گا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ پیچھے جو ہے نا آپ کے کھیتی باڑی کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ چیز میں نے اس کو جب یہ جواب دیا اس شاگرد کو کہ ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے کہ مجھ سے کرو تو آجا، تو بھی آجا، استاذ کو بھی ساتھ لے آ، تو بھی آجا، ایک تیرے سے کر لوں گا، ایک تیرے استاذ سے کر لوں گا۔ وہ 2.5 سال ہو گئے وہ بندہ غائب ہے۔ اب چند دن پہلے اس کا ایک اور شاگرد نے ویڈیو بنائی، وہ اکثر بناتا رہتا ہے، میں بھی ان کی اتنی اوقات نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ امام غزالی نے لکھا ہے التکبر عند المتکبر تواضع،
جو بندہ اپنے آپ کو بولے نا کہ میں سیر ہوں تو اس کے آگے سوا سیر بنو، تاکہ اس کو اپنی اوقات نظر آئے، اس کو پتہ چلے کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ شاگرد ایک اور آ گیا کہ جی میں بات کرتا ہوں آپ سے، میں نے کہا تو بھی آ جا، اور پہلے والے دو بھی لے کر آ جانا، وہ بھی ان دونوں کی طرح غائب ہو گیا۔ آج تک ان میں سے کوئی ایک فرد بھی بات کرنے کے لیے میدان میں نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ صاف بات بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ہماری طرف سے کوئی تعلی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، ہمیں فخر اس دین پر ہے، اس حق پر ہے کہ جس کا جھنڈا ہم نے اٹھایا ہوا ہے اس کے سامنے کوئی کر نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا۔ کبھی بہانہ ہوگا تو چھوٹا ہے، تیری اوقات کم ہے، تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظرے کیے، مباہلہ تک آپ نے کیا، حالانکہ اس امت میں علماء نے لکھا ہے مباہلہ آج کے زمانے میں جائز ہی نہیں ہے، یہ مناظروں کی سب سے اوپر کی قسم ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ دلائل سے بھی نہیں سمجھتا اس کو کہتے ہیں پر ٹھیک ہے یار تو آج ہم ایک گراؤنڈ میں اپنے خاندان کو لے کر آ جا، میں بھی لے کے آتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعوت دی کافروں کو کہ تم بھی اپنے بچے لے کر آؤ، میں بھی حسن حسین کو لے کر آتا ہوں، اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں، میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ تو کیا مناظرے میں اگر نذیر ہونا ضروری ہے تو آپ کا کوئی نذیر تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال تھا؟ اور پھر یہ کفار، ان کی کوئی اوقات تھی؟ یہاں کوئی برابری کا معنی اور مفہوم موجود تھا؟ کوئی معنی اور مفہوم موجود نہیں تھا۔ تو کیسے وہ آ کر کہہ سکتے تھے کہ ہم سے آ کر بات کرو، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ تو یاد رکھو احقاق حق میں مناظرے کا معنی، یہ نذیر ہونے کا معنی بعض دفعہ اس کو بھی ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہم رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنے ساتھ 4 گن مین لے کر آئے گا اور ہمارے پاس کوئی گن مین نہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ بات کرنے کو ہم تیار ہیں۔ حالانکہ ڈرنا ہمیں چاہیے نا، تو گاڑی میں آئے گا، ہم پیدل آئیں گے، تو گن مین لے کے آئے گا، ہم بغیر اس کے آئیں گے، تیرے پاس بندے ہوں گے، ہمارے پاس نہیں ہوں گے، تو ڈرنا ہمیں چاہیے کہ تجھے ڈرنا چاہیے۔ پھر بھی وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں بات نہیں کرتا، تجھے کیوں ڈر ہے بھائی؟ اس لیے کہ میں نے بتایا مناظرہ ایک بہترین ہتھیار ہے کہ باطل دعویٰ کرے، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کہو آؤ میدان میں ہم بات کرتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے ادھر لمبی چوڑی گفتگو میں جانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرے گا تو پہلے اپنی ذات کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گا۔ ہم نے تو محدثین نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ محدث کے پاس کوئی شخص حدیث لے کے آتا تھا تو محدث اس کی ساری زندگی ٹٹولتے تھے، ہے نا اسماء الرجال کیا ہے کہ یہ راوی کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے، وہ کیسے اس کی زندگی ٹٹولتے تھے کہ یہ حدیث لے کر آیا ہے، ہم اس کی زندگی ٹٹولیں کہ زندگی میں زیادہ سچ بولتا ہے یا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، کہیں بازار میں چلتے ہوئے کھاتا پیتا تو نہیں ہے، کبھی زندگی میں ایک جھوٹ اس سے ثابت تو نہیں ہے۔ ایک راوی اس سے حدیث لینے کے لیے کوئی شخص سفر کر کے جاتا ہے کئی دنوں کا، اور وہ راوی بکریاں چرا رہا ہے اور اپنی خالی جھولی یوں پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور بکریوں کو بلا رہا ہے، جیسے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں چرواہے کرتے ہیں نا، بکریاں دور چلی جاتی ہیں تو ان کو گھاس کی لالچ دے کر قریب بلاتے ہیں، تو وہ جھولی میں ان کو دانے کی لالچ دے کر بلا رہا تھا۔ محدث وہیں سے واپس چلا گیا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا جو شخص بکریوں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ روایت میں حدیث میں مجھے دھوکہ نہیں دے گا، میں اس سے حدیث نہیں لیتا۔ جب روایت حدیث میں اتنی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ذات پر بحث کرتے ہیں کہ یہ شخص کتنا سچا تھا اور کتنا جھوٹا تھا، اس کی زندگی میں کوئی ایک عمل ہمیں اگر کمزور نظر آ جائے تو ہم اس کی حدیث کا درجہ گرا دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو بحث کرنے کے لیے آئے گا تو اس کے کردار کو نہیں دیکھا جائے گا، صحابہ کے جو ہے ذات کو جو زیر بحث لائے گا تو اس کا کردار نہیں دیکھا جائے گا، اس کا کردار بھی دیکھا جائے گا۔ اور اس پر ہم نے الحمدللہ ہم نے اس پر پریکٹس کیے۔ 2013 کی بات ہے، اورنگی ٹاؤن میں ایک جگہ پر مناظرے کی بات چلی، ویڈیو ہے نیٹ کے اوپر موجود ہے، تو بریلویوں نے آ کے کہا کہ جی ہم مناظرہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور مناظرے کا موضوع ہوگا علماء دیوبند کافر ہیں، آپ مسلمان ثابت کرو گے ہم کافر ثابت کریں۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے آؤ بیٹھو، اپنے مناظر کو لے کر آؤ۔ اب ہم وہاں بیٹھے ہیں، اس کی ویڈیو ساری نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ وہ جناب کہنے لگے کہ جی یہ ہمارا دعویٰ ہے، مجھے دعویٰ دیا، میں نے دعویٰ دیکھا علماء دیوبند کافر ہیں، جی
کس نے کہا آپ کو علماء دیوبند؟ جو حرمین کے علماء نے کہا ہے کہ علماء دیوبند کافر ہیں۔ میں نے کہا یہ روایت آپ تک کس نے پہنچائی ہے کہ حرمین کے علماء نے کہا ہے کہ علماء دیوبند کافر ہیں؟ کہتے ہیں احمد رضا خان نے پہنچائی ہے۔ تو میں نے بولا پہلے تو راوی کو چیک کریں نا بھائی، پہلے کس کو چیک کرنا ہے؟ یہ جو روایت اتنا دور سے لے کر آیا ہے، راوی اس قابل ہے کہ اس کی روایت، اگر ایک راوی یوں بکریوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ روایت حدیث میں دھوکہ دے سکتا ہے، تو اس کو بھی چیک کرو، اس کی زندگی میں کہیں دھوکے شوکے تو نہیں ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پہلے اس کی ذات کو زیر بحث لاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شخص اس قابل تھا کہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ مجھے کہتے ہیں آپ مناظرے کا موضوع تبدیل کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں موضوع تبدیل نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مناظرے کو الف سے شروع کرو، آپ بیچ میں سے شروع کر رہے ہو، گنتی 1 2 3 سے شروع کرو۔ ایک بندہ جج کے پاس گیا، جج صاحب یہ ملزم ہے، اس نے مجھے تیسرا تھپڑ مارا، پھر چھٹا مارا، پھر 12واں مارا، پھر 15واں مارا۔ جج نے بولا رک یہ پہلا دوسرا 7واں 8واں یہ سارے بیچ میں کیوں چھوڑے؟ کہتے ہیں جج صاحب وہ تو میں نے مارے تھے، اپنے والے گناہ نہیں گنتی کروا رہا، تو 1 سے گنتی شروع کر، یہ پہلا کس نے مارا تھا؟ تو کہتے ہیں علماء دیوبند پہ مناظرہ ہوگا۔ علماء دیوبند کو کافر کس نے کہا ہے؟ پہلے اس کی ذات پہ مناظرہ ہوگا۔ آؤ صحابہ اکرام کی شخصیات پہ مناظرہ ہوگا، صحابہ اکرام کو زیر باس لانے والے کی شخصیت پر پہلے مناظرہ ہوگا۔ تو کون ہے؟ قرآن کے اندر جن کے ایمان کا تذکرہ ہو، جن کی نیتوں کو اللہ بیان کرے۔ صحابہ ایسے لوگ تھے، ایسے عام لوگ نہیں تھے کہ چلتے پھرتے نبی کے زمانے میں گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا اندر نبی علیہ السلام بیٹھ کے حدیثیں سنا رہے ہیں، بیٹھ گئے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ یہ اس کو نہیں کہتے۔ مدینہ میں بازار میں آئے تھے کسی کام سے، دیکھا کہ اندر درس حدیث ہو رہا کہ بیٹھ گئے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ اللہ نے امت میں سے ان کو چنا تھا، ایسے تو اللہ گواہیاں نہیں دے رہا ان کی۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کیا ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ رکوع سجدے ایسے نہیں کرتے، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نیتیں بیان کر رہا ہے صحابہ کی۔ تیری میری نیت تو میرا پڑوسی نہیں بیان کرتا، میرا بھائی نہیں، میرے بھائی سے پوچھو تو میری اچھی نیت نہیں کہتا، اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ میرا بھائی میری صحیح نیت کی گواہی نہیں دے گا، میرا پڑوسی میری صحیح نیت کی گواہی نہیں دیتا، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں میرا امام میری صحیح نیت کی گواہی نہیں دیتا، میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا میری صحیح نیت کی گواہی نہیں دیتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گواہی وہ دے رہا ہے جس کی گواہی جو ہے کائنات میں سب پر حاوی ہے۔ ان کی ذات کو بھی زیر باس لایا جائے گا تو پھر پہلے تمہاری ذات کو زیر باس لائے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ ضروری ہے۔ پہلے احمد رضا، اس کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ وہ اس قابل تھا کہ اس کا میں یہ فتویٰ آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لوں ہاں جی علماء دیوبند کافر ہے؟ اس قابل تھا؟ دوسرا میں نے سکھا تو یہ دوسری بات سمجھاؤں، میں نے کہا ہم تو مدرسے کے طالب علم ہیں اور ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، اگر ہمارا استاذ کتاب پڑھانے کے لیے آتا ہے نا، چاہے نومیر، ارشاد الصرف، شرح جامی، کافیہ، جو پڑھانے کے لیے استاد کتاب کھولتا ہے، اگر استاد اس سے پہلے چند باتیں نہ کرے ہمیں کتاب سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ استاد پہلے دن آ کر اس پر یہ بولنا فرض ہے کہ ہر کتاب کھولنے سے پہلے چند باتوں کو جاننا ضروری ہے نا؟ ہمیں وہ کتاب ہم سے کھلتی نہیں ہے جس سے پہلے استاد آ کر ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہر کتاب کھولنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہم تو کافیہ پڑھیں اور استاد آ کے ڈائریکٹ کافیہ شروع کریں، کہتے ہیں یہ استاد جو ہے نا کافیہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے، اس نے یہی نہیں بولا کہ ہر کتاب کھولنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ کیسا استاد ہے نا؟ یہ اس نے یہ بولا ہی نہیں، اور جو ان باتوں میں موجود نہیں ہوتا اس کا نقصان بھی اس کو ہوتا ہے نا۔ میں مدرسے میں اس پڑھاتا تھا، طالب علم آیا، اس سے پوچھا کہ جو ہے نا کون سے درجے میں پڑھ کے آیا؟ بولا جی وہ اس میں رابعہ میں پڑھ کے آیا۔ بولا رابعہ میں فقہ کی مشہور کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں شرح ملا جامی۔ میں نے کہا تو اگر اس سبق میں ہوتا نا کہ ہر کتاب کھولنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، تجھے کم سے کم اتنا پتہ ہوتا کہ شرح ملا جامی، یہ ملا جامی کو خود پتہ نہیں کہ میں نے فقہ پہ کتاب لکھی ہے یعنی، وہ کہتے ہیں شرح ملا جامی۔ ایک طالب علم باہر نکلا، کہتے ہیں امتحان دینے گیا تھا نیو ٹاؤن میں، عجیب استاذ بیٹھے ہوئے ہیں امتحان لے رہے ہیں، ان کو امتحان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ بولا جی کیا؟ پھر وہ پوچھ رہے تھے یہ بوتل کون سا سیغہ ہے؟ کہتے ہیں بوتل بھی کوئی سیغہ ہوتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے پوچھا تھا معطل کون سا سیغہ ہے؟ وہ باہر نکل کے کہتا ہے عجیب استاد ہے، یہ کہتے ہیں بوتل کون سا سیغہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار؟ استادوں کو کوئی جا کے بتایا کہ بوتل شوتل سیغے نہیں ہوتے۔ اب بات یہ کر رہا ہوں کہ ضرورت
اس طریقے کی گفتگو کی ہے کہ پہلے میں نے کہا ہم طالب علموں کو تو اس وقت تک وہ استاد کا پورا سبق ہی ہضم نہیں ہوتا کہ جب تک استاد ہم سے یہ نہ کہے کہ ہر کتاب کھولنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ میں نے کہا علماء دیوبند پر کفر کے فتوے کی جو کتاب تو مجھے دکھا رہا ہے نا، میں اس سے پہلے بھی یہ سننا میرے لیے ضروری ہے کہ ہر کتاب کھولنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ بولا پھر؟ میں نے کہا سب سے پہلے حالات مصنف ہے نا، کتاب کا مصنف کیسا تھا۔ اب ایک استاد آئے، وہ کہے جی آؤ جی کتاب کھولو میں پڑھانے آیا ہوں۔ آپ ایک مدرسے میں داخلہ لیا، استاد جی کتاب کھولو جی میں پڑھانے آیا ہوں۔ ہر کتاب کھولنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 حالات مصنف، یہ مصنف چور تھا، یہ ڈاکو تھا، رات کو چوریاں کرتا تھا، دن کو جو ہے نا یہ الٹے سیدھے کام کرتا تھا، یہ بڑا بیکار قسم کا مصنف ہے۔ آپ کیا بولو گے؟ مولوی صاحب استاد جی کسی اور مدرسے میں چلے جاتے ہیں، یہ والی کتاب ہم نے نہیں پڑھنی۔ بھائی یہ کوئی کتاب ہے جس کا مصنف چوریاں کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ ہم نہیں پڑھتے۔ اب حسام الحرمین کتاب ہے تو پہلا سوال کیا ہے؟ حالات مصنف۔ لکھنے والا کون ہے؟ اس کی حالات کیا ہیں؟ وہ کس درجے کا آدمی تھا؟ اس قابل تھا کہ وہ آ کر اپنے پڑوسی کو بھی خبر دیتا، کوئی مانتا؟ اس قابل تھا وہ؟ اس کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے آپ کو معیار بنا کر ایک سبق دیا ہے۔ آپ نے اپنی دعوت پہنچانے کے لیے بھی فاران کی چوٹی پہ آپ چڑھے تھے، نہیں چڑھے تھے؟ وہاں پہ کھڑا ہو کر سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اپنی ذات کو زیر بحث لایا تھا۔ لائے تھے نہیں لائے تھے؟ مجھے کیسا پایا تم لوگوں نے؟ دنیا میں کوئی فرد آ جائے اور وہ یہ کہے، مسجد میں امام لگنے سے پہلے کہے کہ میں امام تب لگوں گا جب تم میرے بیک گراؤنڈ کو چیک کر لو کہ میں تاریخ میری کیسی ہے، وہ امام لگے گا ہی نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ آ جائے گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی ذات کو پہلے زیر باس لا رہے ہیں، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ تو کفار نے سب نے مل کر بیک آواز ہو کر ایک ہی جملہ کہا تھا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا وامنا۔ یا رسول اللہ ایک دفعہ نہیں، اب تو اللہ کے رسول اس وقت تو اعلان نہیں ہوا تھا، محمد ہم نے تجھے ایک دفعہ نہیں آزمایا، کئی بار آزمایا، چھپ چھپ کر آزمایا، خفیہ طریقوں سے تجھ سے چھپ کر تجھے آزمانے کی کوشش کی، اور ہمیشہ ہمارا تجربہ اس بات پر جا کر پہنچا ہے، اس نتیجے پر کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ تو جب ایک دین پہنچانے کے لیے اپنی ذات کو معیار بنانا، ذات کو زیر بحث لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفر نے ایک آواز میں آنے والے سارے کفار کی ترجمانی کر دی اور کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، اب اس کے بعد جب ان کے دل کے اوپر چوٹ لگے گی تو ان کا بیان معتبر نہیں ہے، پھر بعد والا بیان معتبر نہیں ہے، کیونکہ اب تو ان کو بت توڑنے پڑ رہے ہیں نا، اب تو چوٹیں لگ رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب کوئی پھڈا اور لڑائی ان کے سامنے نہیں تھی تو ایک ہی آواز تھی۔ میں نے کہا اس لیے جب کوئی ہمارے ایمان پر بات کرے گا تو ہم اس کی ذات کو زیر باس لائیں گے۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ، اس مصنف اس قابل تھا؟ انشاءاللہ میں سبق پڑھاؤں گا تو پھر اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن ابھی فی الحال بتانے کا مقصد کیا تھا کہ مناظرہ اس کے کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہاں کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے اور کہاں کیا بات کرنی ہے۔ ہر جگہ پر ایک ہی لاٹھی لے کے پہنچے ہوئے ہوں، ایک ہی لاٹھی سے اس کو ہنکا رہے ہوں۔ ہمارے ہاں ایک جگہ پر یہاں مناظر، یہ پٹیل پاڑے میں بہت پرانی بات ہے، آج سے کوئی 20-22 سال پہلے ہم پڑھتے تھے مناظرے میں، ایک جگہ پر جی مناظرہ ہو گیا غیر مقلدین میں، اور غیر مقلدین نے کوئی طالب علم پکڑ لیا اور اس کے آگے جناب کوئی حوالے شوالے پیش کر دیے اور پھر نعرے لگانے شروع کر دیے، جی ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ تو یہاں ہمارے ایک صاحب رہتے تھے، اورنگزیب نام تھا، فوت ہو گئے، ان کو کسی نے بتا دیا کہ جی اس طرح ہو گیا ہے، تو وہ پہنچ گیا اس مولوی کے پاس، اس مولوی کو بولا کہ جس موضوع پر تو نے اس طالب علم سے مناظرہ کیا تھا اسی موضوع پر پہلے ہم سے مناظرہ کر، تاکہ تو نے طالب علم کے آگے اپنی فتح کا اعلان کیا، بات کر، میں تجھے دلائل سے بات کرتا ہوں۔ وہ کہے نہیں میں تجھ سے دوسرے موضوع پہ بات کروں، بہت کہا کہ نہیں پہلے اس موضوع، بولا نہیں تجھ سے اس موضوع پہ نہیں، تجھ سے دوسرے موضوع پہ، اس نے کہا دوسرے پہ بعد میں ہوگا، پہلے اس پہ ہوگا۔ بہت دیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، وہ ڈیٹھ اپنی بات پہ اڑا رہا کہ تجھ سے اس موضوع پہ بات نہیں کروں۔ وہ اٹھا، ایک زوردار تھپڑ اس نے اس کو مارا، اس نے کہا چل ٹھیک ہے پہلا مناظرہ ہو گیا، اب دوسرا شروع کر، پہلا ہو گیا اب دوسرا شروع کر، تو تیری ضد ہے کہ دوسرا ہی کرنا ہے، تو پہلا ہو گیا چلو دوسرا۔
بات کرنے کی یہ ہے کہ کہاں کس دلیل کو پیش کرنا ہے، کہاں کیا طرز اختیار کرنا ہے، کہاں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات آخر میں کہتا ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ صوفی جب روایت میں آ جائے نا تو پھر ڈرو، روایت میں گڑبڑ ہوتی ہے نا۔ امام مسلم نے لکھا ہے صوفیوں کے اندر یہ کیا بات ہے، حالانکہ صوفیوں کو میں مخالف نہیں ہوں، تھوڑے تھوڑے صوفی ہم لوگ سارے خود بھی ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پہ ہم نے بھی بیعت کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میں ایک اور معنی میں صوفی کا بیان کر رہا ہوں۔ وہ جو ایک صوفی کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، جو مبالغے کے طور پر اس کے اندر آ چکا ہوتا ہے کہ جی میں غلط باقی سب ٹھیک، جی میں غلط باقی سب ٹھیک، باقی سب ٹھیک۔ تو کوئی آ کے اس کو کہتا ہے کہ میں نے حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ امام مسلم کہتے ہیں اس صوفی سے حدیث نہیں لو، کیونکہ یہ ہر بندے کو بولتا ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ ان سے لے لیتے ہیں پھر آگے بیان کرتا ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہو۔ تو مناظرے کے میدان میں بھی خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ کا مزاج صوفیانہ ہے نا تو میں آپ کو خانقاہوں کی لوکیشن بھیجتا ہوں، آپ سیدھے خانقاہ چلے جائیں۔ مزاج اگر آپ کا صوفیانہ ہے خالص، جس میں آپ نے یہ بولنا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں میں غلط ہوں، پھر مناظرہ آپ وقت سے پہلے ہار چکے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو بولنا ہے مناظرے میں آپ گئے، اس نے کہا تو ایسا تیرے بڑے، ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس مناظرہ ختم ہو گیا۔ یا پھر صوفیت کو وہاں ساتھ لے کے نہیں جانا، صوفیت کو گھر رکھ کے جانا۔ حسن زن، جی حضرت حسن زن، آپ غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری بات کہیں، ہاں جی آپ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ تو صحیح کہیں گے، ہمیں بڑوں نے حسن زن سکھایا ہے۔ بھائی حسن زن مسلمان سے ہوتا ہے اور اس کی اچھی بات سے ہوتا ہے، یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس بات سے ہوتا ہے، کسی کی غلط بات پر کیا حسن زن ہوتا ہے کہ نہیں حسن زن۔ تو اگر صوفی مزاج آدمی ہے تو نہ وہ مناظرہ کرے، نہ اس کو مناظرے میں لے کے جاؤ، یہ بھی ذہن میں رکھنا، لے کے بھی نہیں جانا ساتھ اس کو۔ وہ آپ کو وہاں پہ آپ کی شکست کا اعلان کر دے گا کھڑا ہو کے، وہ بولے گا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے مولوی صاحب نے اس پر اتنے الزامات لگائے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل جنت قطات، چغل خور تو جنت میں جاتا نہیں، اس نے اتنی چغلیاں لگائی ہیں تمہاری ہمارے سے، یہ جنت میں نہیں جائے۔ تو اس کو اپنے ساتھ معاون کے طور پر یا شامل ہونے والوں کے طور پر بھی نہیں لے کے جاؤ مناظرے کے اندر۔ مناظرے میں ایک مناظر ہوتا ہے، ایک صدر مناظر ہوتا ہے، معاون مناظر ہوتا ہے، ثالث کا تو زمانہ آج کل رہا نہیں ہے، تو باقی جو شرکائے مناظرہ ہوتے ہیں سب چن چن کے لے کے جانے ہوتے ہیں، ان میں سب آپ کے ہم مزاج آدمی ہونا ضروری ہے، جو فن مناظرہ سے مس رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں۔ اگر اس میں نے بتایا کہ اس مزاج کا بندہ لے کے گئے، ایک ہوتا ہے مناظرے کے اندر جس کو ہم تسبیح دیتے ہیں، لیکن یہ تسبیح بھی ہم اس کو اسی وقت دیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں بعد میں، اور وہ بھی ہم دیتے ہیں، گھر سے لے کر نہیں آنی چاہیے۔ وہ پہلے سے تسبیح لے کر آ گیا تو سمجھ جاؤ یہ صوفی ہے، وہ آپ کی شکست کا اعلان کر دے گا۔ یہ مولانا یہ بہت کام کی باتیں ہیں، ایسے ہو چکے ہیں واقعات کہ مناظرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے دوستوں کا مناظرہ تھا پنجاب میں ایک جگہ پہ، تو مناظرہ جب ہوتا رہا تو وہ کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب آپ اپنے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب سارا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، آپ نے اس بیچارے کی اتنی بےزتی کی، اس کی عزت نفس کو آپ نے مجروح کر دیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، اس نے اپنے لوگوں کی شکست کا اعلان کر دیا۔ ہم تبلیغ میں چل رہے تھے، ایک جگہ ہماری تشکیل ہوئی 3 دن کی، تو جماعتیں بہت تھیں وہاں پر، دو جماعتیں جا کے وہاں اکٹھی ہو گئی۔ تو جب جماعتیں وہاں اکٹھی ہو گئی تو وہاں پر امام صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی آج میلاد ہوگا۔ ہم تو سمجھ گئے کہ میلاد کا مطلب آج تبلیغیوں کی خیر نہیں ہے۔ اس نے جی تقریر کی، بندے اکٹھے کیے، مجمع مسجد، ایکو ساؤنڈ لگایا اور شروع ہو گیا۔ رات کا ٹائم ہے، ہمیں نیند نہ آئے، عشاء کے بعد ہم تھکے ہوئے آئے اور وہ ایکو ساؤنڈ پہ تقریر کر رہے ہیں۔ ان کی تقریر کیا ہوتی ہے آپ نے چیک تو کیا ہوگا، اس میں کہاں گانے بھی پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور طرز بھی ہوتی ہے، سب کچھ۔ تقریر ختم ہو گئی، ساتھیوں نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے اتنا کچھ ہو گیا ہے، تھوڑا بہت تو کچھ اس کو جا کے ایک چٹکی تو لگاؤ۔ میں نے کہا یار امیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہاں امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ میں نے امیر صاحب کو کہا مناظرہ کرنا ہے، تو امیر صاحب کہے گا کہ ہمارے جو ہے نا تبلیغ میں کوئی بندہ آ گیا ہے بیچ میں، تو یہیں سے میری واپسی کی تشکیل نہ کر دے گئی۔ بولا نہیں ہم جاتے ہیں، امیر صاحب سے اجازت لیتے ہیں۔ ہم گئے تو امیر صاحب بیچارہ بھی غصے میں بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے کسی بزرگ کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہی بات تھی کہ فضائل اعمال کو بھی نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ تو ہم چلے گئے، ہم نے جا کر اس سے بات کی۔ ہم بات کرنے کے لیے جیسے اس کے سامنے جا کے بیٹھے
تو ایک بوڑھے جماعت میں، ہماری جماعت میں ایک بوڑھا بزرگ تھا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، ہم ایک دوسرے کو ابھی جانتے بھی نہیں تھے، پہلی مسجد میں ہم آئے تھے، وہ آ کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ وہ بریلی مولوی کو دیکھے، اس کو کہے مولوی صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ بے صبح سے اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہم لڑتے نہیں، ہم تبلیغ والے کسی سے لڑتے، آپ صحیح ہیں حضرت، ہم غلط ہیں۔ مجھے کہے چلو 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 پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تبلیغ میں بات کرتے ہو، تبلیغ مناظرہ نہیں ہوتا، چلو مجھے پیچھے دھکے دے، اس کو کہے حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح۔ اتنے میں وہ امیر صاحب آیا اور وہ ان کو اٹھا کے باہر لے گیا، بولا بات کرو ان کو، وہ اگر باہر نہ جاتا تو اس دن اس نے ہمیں ہرا ہی دینا تھا۔ ابھی بات شروع نہیں ہوئی، وہ بیچ میں آ کے نہیں جی حضرت مناظرہ نہیں ہوگا، اس کو کہے آپ صحیح ہیں، مجھے کہے آپ غلط ہیں، چلو۔ تو وہ امیر صاحب کی بدولت اس دن ہماری گفتگو ہو گئی، جس کا میں نے بھی واقعہ سنایا کہ پھر پوری مسجد ہمارے بیان میں بیٹھتی تھی، وہ ایک لمبا واقعہ انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پہ سناؤں گا۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جب بیچ میں ہوتا ہے تو وہ کبھی آپ کو مناظرہ نہیں کرنے دے گا، آپ کے مناظرے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ اپنا ہم مزاج بندہ ساتھ لے کر جائیں۔ جہاد کے میدان میں اگر آپ بزدل کو ساتھ لے کے چلے جائیں تو وہ خود بھی بھاگے گا اور آپ کا بھی ہاتھ پکڑے گا کہ مجھے گھر چھوڑ کے بھی آ۔ ہر جگہ کے لائق اور قابل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ میدان سنبھالنا ہوتا ہے، وہ اس میدان کے لوگ ہوتے ہیں، اس میدان میں صرف وہی لوگ کام کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ چائے آ گئی؟ پتہ کر لو۔ تو انشاءاللہ ابھی وقفہ ہوگا 15 منٹ کا، اور وقفے کے بعد حضرت استاذ محترم مولانا رب نواز حنفی صاحب آئیں گے، وہ پڑھائیں گے، اور ظہر کے بعد انشاءاللہ پھر میرا سبق ہوگا، پھر میں آپ کو عبارات پڑھاؤں گا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ سلسلہ چلے گا۔ ابھی مفتی صاحب اوپر رہنے کے لیے کھانے پینا یہ سب کے اوپر انتظام، اور کھڑکیوں میں ادھر ادھر نہیں کھڑا ہوں، موٹر سائیکلیں سارے۔ تو اس حوالے سے چند تھوڑی سی باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو طلباء رہائشی رہنا چاہتے ہوں، ابھی ہم فارم لائیں گے انشاءاللہ، وہ طلباء کو فارم دیں گے، ہر طالب علم اپنا فارم پر کر کے ہمیں دے دے، اور رہائشی طلباء اپنا آگے رہائشی لکھ لیں، ہمیں دوپہر سے پہلے وہ بتا دیں گے تاکہ ہم آگے ان کے لیے انتظامات کریں۔ اور دوسرا، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ابھی چائے کا وقفہ ہوگا، پھر انشاءاللہ 12:30 بجے کھانے کا وقفہ ہوگا، پھر ظہر کی نماز ہوگی، پھر ظہر کے بعد پھر سبق شروع ہوگا۔ تو عصر کے بعد سے پہلے آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ انشاءاللہ دے دیں گے آرام کرنے کے لیے، اس وقت تک اسباق ہوں گے، تو جو لوگ دوپہر کے بعد پڑھنا چاہیں وہ رک سکتے ہیں۔ جو کھانا لگے گا، جو چائے لگے گی، وہ سید غیر سید مستحق غیر مستحق سب کے لیے ہے، اس کو سب کھا سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی زکوٰۃ ہے، وہ سب کھا سکتے ہیں، کوئی سید ہو غیر سید ہو، مستحق ہو غیر مستحق ہو۔ رہائش میں بھی یہی اصول ہے، سب رہائش کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی میرا مشورہ تو یہ کہ رہائش آپ کو اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ بارشوں کا بولا ہوا ہے، آپ چلے گئے پھر واپس ہی نہیں آ سکیں، بارش زیادہ ہو گئی تو ترتیب آپ اپنی بنا کر پھر اس حساب سے ہمیں پہلے بتا دینا، تاکہ آپ کے لیے شام کے کھانے کا انتظام رہائشی طلباء کے لیے کیا جائے۔ اور رہائشی طلباء کے لیے پھر سبق مغرب اور عشاء کے بعد بھی ہوتا ہے، تو وہ حضرات پھر یا تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ایک سبق حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب کا یا میرا ضرور ہوگا، تو آپ حضرات وہ پہلے سے بتا دیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ہر ساتھی جب صبح آئیں تو اپنی موٹر سائیکلوں کو ترتیب سے بڑی گلی میں کھڑا کریں۔ یہاں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس گلی میں سارے گھر ہیں، گھروں کے دروازے ہیں، تو گھروں کے دروازے پہ کھڑا کر کے یا رستہ بند کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں گلی کے لوگ پھر پریشان ہوں گے، تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ کھانا لگے گا اوپر، چائے بھی اوپر لگے گی۔ اوپر جو چھت ہے اس چھت میں اس طرح کھڑکیاں ہیں اور اس کے ارد گرد میں سب گھر ہیں، تو سب حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں کھڑکیوں میں نہ کھڑے ہوں، آپ بیٹھیں گے جہاں چائے پئیں گے، ہوا وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ خوب ٹائٹ لگے گی، اور آپ کو نظارہ بھی باہر کا دور دور تک ہوگا۔ ہماری اس مسجد کے اندر الحمدللہ بجلی نہ بھی ہو تو گرمی نہیں ہوتی، ہوا چلتی ہے، تو آپ اوپر بیٹھیں گے سکون سے، باتیں بھی کرنی ہیں تو بھی آپ بیٹھ کے باتیں کریں، کھڑکیوں میں نہ کھڑے ہوں۔ ادھر بھی گھر ہیں، سامنے اس طرف بھی ہیں اور یہاں بھی ہر طرف گھر ہیں، تو اوپر کھڑکیوں میں نہ کھڑے ہوں تاکہ اہل محلہ میں سے کسی کو بھی ہم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ سوالات ہیں؟ ہاں جی، چاہے آ جائے تو بتانا۔ یہ کہتا ہے کہ
اگر مناظرہ کا مشتق نظیر ہے تو پھر برابری کس چیز میں ہوگی؟ حالانکہ تحفۃ المناظر میں نظیر کا معنی کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ینبغی للمناظرین نظیرین ای مساویین فی العلم، جبکہ آپ کی تشریح سے مساویین فی العلم کی نفی ہو رہی ہے، جو تساوی کن اشیاء میں معتبر ہوگی، جبکہ معانی لغویہ معتبر فی التعریفات ہوتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ نظیر فی العلم نہیں ہونا؟ میں نے تو کہا کہ یہ ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ کپڑوں میں، گاڑی میں، کاروں میں، ان چیزوں میں نظیر دیکھا جاتا ہے، جبکہ علم میں نظیر ہونا، یہ تو میں نے پہلے بول دیا ہے، لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا مناظرہ اہل کتاب سے ہوگا تو وہ کس چیز میں نظیر ہیں؟ آپ بتا دیں چلے، نظیر فی العلم تھا۔ ہر جگہ پر یہ شرط نہیں ہے، میں نے کہا کبھی کبھی باطل چھوٹا ہوتا ہے، حق والا بڑا ہوتا ہے، بات تب بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مناظرے میں ضروریت کے درجے پر، ضروری کے درجے پر مناظرے میں نظیر فی العلم ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر یہ چیک کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ ہم مناظر دونوں نظیر فی العلم کیسے ہیں، میں کیا چیک کروں گا؟ اگر میری یہ دیکھا جائے کہ درجہ ثانیہ میں نے وفاق میں کتنے امتحان نمبر لیے تھے، رابعہ میں کتنے لیے تھے، سادسہ میں کتنے لیے تھے، دورے میں کتنے لیے تھے، تو وہ بھی آپ کہو گے کہ بس اوقات بعض لوگ پڑھا بڑا اچھا ہوتے ہیں، لکھتے اچھے نہیں ہیں، رائٹنگ کے نمبر نہیں ملتے، یہ نہیں، تو نظیر فی العلم تب بھی نہیں بنتی۔ نظیر فی العلم کے لیے آپ کے پاس کوئی ترازو ہے تولنے کے لیے؟ آج کے دور میں اگر آپ سمجھو کہ ایک شخص ہے جس کی علم میں شہرت ہے، جس درجے کی شہرت ہے، جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اب ان کی علم میں ایک شہرت ہے، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا نظیر فی العلم ہونے کے لیے ہم اس بندے کو چیک کریں گے جو ان کے برابر ہو، ان سے بات کرنے کے لیے لیکن آپ ماؤ شما کی کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے کہیں کہ جی میں تو میرے جو ہے نا دور حدیث میں 490 نمبر آئے تھے، آپ کے 480 ہیں، لہٰذا ہم برابر نہیں ہیں۔ یہ تو کوئی برابری نہیں ہے۔ اور ہر کتاب میں ہم بیٹھ کے جانچ کیسے کریں گے کہ میں بخاری میں کتنا ماہر ہوں، آپ کتنے ماہر ہیں، مسلم میں کتنا ماہر ہوں، فن حدیث میں کتنا ماہر ہوں، فن تفسیر میں، ہر بات کا پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ظاہری طور پر دیکھی جاتی ہیں، بس باقی ضروری نہیں ہوتی۔ لفظ مناظرہ بکسر زا یا بسکون زا یا بفتح زا ہے، جبکہ مناظرہ مصدر مفعلہ ہے اور مصدر مفعلہ بفتح زا ہوتا ہے، بکسر زا اور بسکون زا ظرفین سے منقول نہیں۔ یار مولانا اتنے ماہر ہم بھی نہیں ہیں کہ جتنے آپ مشکل سوالات پوچھ رہے ہو، ہم بھی آپ ہی کی طرح ایک ہیں، ہمیں کچھ اتنا زیادہ باتیں نہیں آتی۔ آن جناب نے مباہلہ فی زماننا ناجائز کا قول نقل کیا، حالانکہ مباہلہ مذکورہ آیت تعالوا الی کلمۃ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم سے ثابت ہے۔ اگر مناظرہ بھائی وہاں پر مباہلہ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر کوئی آج بھی اتنی بڑی شخصیت ہو کہ جو معاشرے کے اندر ایسا مقام رکھتی ہو، جیسے اپنے وقت کے اندر مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مباہلہ انہوں نے کیا تھا، وہ کر سکتے ہیں، وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ماء و شما کی باتیں ہیں، ان کو بڑوں پہ فٹ نہ کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ بالکل آخری سٹیپ ہوتا ہے، مباہلہ بالکل آخری سٹیپ ہے، جہاں سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں رہتی ہے وہاں بات آتی ہے کہ یار چلو آؤ اب مباہلہ کرتے ہیں۔ تو آپ فی الحال دروازے کیوں بند کر رہے ہیں؟ جب کوئی باطل آپ پر دروازے بند کر دے سمجھنے کے تو تب اس کے ساتھ مباہلہ کریں، تو آپ کریں، اچھی بات ہے۔ پھر وجادلہم کی تفسیر صاحب مدارک نے وہ ناظروں سے کیے، مفسر ایک ہی بندے نے سارے سوال لکھے ہیں۔ اور آج جناب نے مجادلہ فی المناظرہ کو حرام قرار دیا، جبکہ مجادلہ کی تعریف عند المناظرین یوں ہے، ہی المنازعہ لا لاظہار الثواب بل الزام الخصم، اور الزام خصم محمود ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے جہاں مجادلہ کی یہ تعریف پڑھی ہے نا، وہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ مجادلہ جائز نہیں ہے۔ یہ میرے پاس رشیدیہ پڑھی، اٹھا کے دیکھ لو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہی المنازعہ لا لاظہار الثواب، حق بات ظاہر کرنے کے لیے آپ مناظرہ نہیں کر رہے، تو مناظرے میں پھر نیک نیتی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ ایک بندے نے سارے سوال رکھے ہیں۔ طالب علم کی شب و روز نامی کتاب میں حضرت تھانوی کی کچھ ملفوظات نقل کیے ہیں جو صراحتاً قباحت مناظرہ پر دلالت کرتے ہیں، علماء و طلباء کو مناظرات سے منع کرتے ہیں۔ بھائی نہیں کرو مناظرہ، میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بھی مناظرے، ہر چیز کے اندر کچھ سقم اور خامیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بسا اوقات آپ ایک فن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میں اس فن کی خامی نہیں آتی، کوئی دوسری آ جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خواب آیا، اور اس طرح بہت سے واقعات بتائیں۔
میں گیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی. جب میں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی تو جس طرح مرید کا اصول ہوتا ہے کہ مرید پیر صاحب کہتے ہیں کہ پیر صاحب مجھے کوئی کتاب دے دیں پڑھنے کے لیے, تو حضرت نے فرمایا آپ احیاء علوم الدین پڑھا کرو, امام غزالی کی احیاء علوم الدین پڑھو. شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو یا نہیں, اگر نہیں پڑھی تو ایک دفعہ پڑھ لینا. احیاء علوم الدین میں مناظرے کی خامیاں اور بیماریاں اور مناظرے کے نقصانات پر پورے ابواب ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں فن مناظرہ سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے حضرت استاذ جو ہے وہ کتاب دے رہے ہیں جو مناظرے سے نفرت دلا رہی ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, حضرت نے مجھے زبان سے نہیں کہا مناظرے نہیں کرو, بلکہ ساری زندگی مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے ان کی سرپرستی کی ہے کہ آپ کرو مناظرے, لیکن کتاب ساتھ کیوں دی؟ کیوں؟ دو چیزیں ہیں, ان کا فن الگ الگ ہے. دیکھو ایک چیز کا موضوع ہوتا ہے, موضوع پتہ ہے نا آپ کو, مناظرے کا موضوع ہے فریق مخالف کی نفس کو, فریق مخالف کو پکڑنا. تجھ میں یہ خامی ہے, 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 تجھ میں. مناظرے کا یہ موضوع ہے, سامنے والے کی خامی بیان کرنا, یہی ہے نا. تو یہ اصول ہے کہ جب کوئی بندہ سامنے والے کی خامیاں دیکھ رہا ہو تو اس سے اپنی خامیاں چھپ جاتی ہیں, وہ اپنی خامیاں نہیں دیکھتا. تصوف کا موضوع اپنی خامی دیکھنا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اپنی خامی. تو مولانا امین اکاڑی صاحب فرماتے ہیں کہ مناظر کو کسی پیر کا مرید ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ مناظر دوسروں کی خامیاں دیکھ دیکھ کر کہیں صرف اس کو دوسروں کی خامیاں ہی نہ نظر آنے لگ جائیں, لہٰذا وہ اپنی خامیوں پر بھی نظر رکھنے کے لیے ایک پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا میں خود ایک پیر کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. آپ لوگ بھی کریں, یہ میں غلط نہیں, لیکن چونکہ آپ ایک فن میں کام کریں گے تو اس فن کا جو برعکس ہے اس کی برائیاں آپ میں آنے شروع ہو جائیں گی. جس کو ہمارے ہاں ڈاکٹروں کے پاس آپ دوائی لینے جاؤ تو وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک دوائی دیتے ہیں نا بھائی اس مرض سے آپ کے سر میں درد ہے, وہ ایک گولی آپ کو سر درد کی صحیح کرنے کی ایک اینٹی بائیوٹک دے گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ گولی ساتھ اس لیے دے رہا ہوں اس سر درد سے کان میں درد نہ شروع ہو جائے, ناک میں درد نہ شروع ہو جائے, یہ اثر کہیں اور اثر نہ کر لے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مناظرے کا ایک تو موضوع ہے وہ دوائی, ایک اس کا الٹا اثر ہے سائیڈ افیکٹ جس کو بولتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا برعکس جو دین کا کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرو. اسی لیے مبلغ مجاہد بھی ہونا چاہیے اور مجاہد کو مبلغ ہونا چاہیے. میری بات سمجھ آئی؟ یہ دونوں موضوع ایک دوسرے سے الٹ ہیں نا. تو مجاہد کو مبلغ ہونا چاہیے اور مبلغ کو مجاہد ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کیا کیفیت ہے کہ جو مبلغ ہے وہ مجاہد نہیں ہے اور جو مجاہد ہے وہ مبلغ نہیں. مسئلہ خراب ہے. اب اگر ہم کہیں دعوت دینے چلے گئے کسی مجاہد کو ہم تبلیغ میں لے کر آ گئے تو وہ بولے گا کہ نماز پڑھنے آؤ, بولے گا نہیں, وہ بندوق نکالی ڈس, بولتے جا نماز نہیں پڑھتے تو کافر ہو گیا, جا ختم. تو وہ جہاد شروع کرے گا. بات کرنے کی یہ کہ تبلیغ میں تھپڑ مارے, ایک چانٹا مارے, دوسرا منہ آگے کرو, ادھر بھی مار, ادھر مارا, ادھر بھی مار, یہ تبلیغ میں نا مجاہد کی برداشت کرے گا. تو مجاہد کہے گا ادھر سے ایک گولی آئی ہے تو دو چلاؤ, اس کا اصول یہ ہے, اس کا اصول یہ. تو دونوں موضوعات کو لے کر چلنا یہ ضروری ہوتا ہے. لہٰذا مناظرے کا موضوع دوسرے کا نفس ہے, لہٰذا آپ صوفی اور کسی پیر سے تعلق رکھ کر اپنی ذات کو بھی کبھی کبھی زیر بحث لایا کرو. یہ آپ کے سوال کا مناظرے کی تعریف بتا دوں گا انشاءاللہ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا مت کہو, ہر کوئی اپنی عبادت صحیح کر رہے ہیں, یعنی شیعہ بریلوی جیسے ہم زیادہ کر رہے ہیں. یہ تو اکثر لوگوں کی باتیں ہیں, ان کو چھوڑ دو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا مت کہو, قرآن مجید اٹھاؤ, اگر قرآن نے کسی برے کو برا نہیں کہا تو آپ بھی نہیں کہو. قرآن کا اصول نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے. آپ کی زبان کسی کی برائی کرے یہ ممکن تھا. جب آپ بھی کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ عبادت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ برے کو برا کہنا بھی عبادت ہے. آپ تبلیغیوں سے پوچھ لو, وہ آپ کو ایک حدیث بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کو فرشتوں نے الٹنا تھا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ اس میں ایک بندہ بڑا نیک عبادت گزار ہے, اس کو بھی بیچ میں رگڑ دیں. بولا ہاں یہ لوگوں کو منع نہیں کرتا, برے کو برا نہیں کہتا, اس کو بھی بیچ میں الٹ دو. تو برے کو برا نہ کہنا, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ جو کچھ صحیح کر رہا ہے, جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ شیعہ بھی صحیح کر رہا ہے, بریلوی بھی صحیح کر رہا ہے. شیعہ یہ صحیح کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں میں جو ہے وہ 12 اماموں کو آپ کے نبیوں کے برابر قرار دے رہے ہیں. تو وہ کیسے صحیح ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے جو ائمہ ہیں اور جو اولاد ہے ان کی وہ نبیوں کے برابر ان کا درجہ ہے, بلکہ دوسرے نبیوں سے افضل تک لکھا ہوا ہے. تو وہ صحیح کیسے ہے؟
یار کچھ تو فطرت اور نیچر کو بھی سامنے رکھو نا. دو بندے کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں, ایک کہتا ہے آج منگل ہے آج بدھ ہے, ایک کہتا ہے آج منگل ہے, تو آپ نے دونوں میں سے ایک ہی بات کو صحیح کہنا ہے, دونوں صحیح ہیں؟ نہیں جی یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح, چلو آج منگل بھی ہے آج بدھ بھی ہے. ہاں جی, ایک بندہ لڑ رہا ہے آج منگل ہے, دوسرا کہتا ہے آج بدھ ہے. انہوں نے ایک بندے کو بلایا, ادھر آ یار, میں کہتا ہوں آج منگل ہے, یہ کہتے ہیں آج بدھ ہے, آپ فیصلہ کرو. اس نے بولا پاگلو میں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں, تم لوگ کہتے ہو منگل ہے بدھ ہے, میں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں, تم کہتے ہو منگل ہے. بات کرنے کی یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے, ابھی دن بھی ہے ابھی رات بھی ہے. بولنا پڑے گا جی ہاں. دیکھو نا, اب ہم ناراض نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ابھی رات ہے, لہٰذا ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے, جی نہیں جی ابھی رات بھی ہے. یہ بات ہی غلط ہے نا. آپ کیسے صحیح اور غلط کو کیسے بول سکتے ہیں کہ صحیح بھی صحیح ہے اور غلط بھی صحیح ہے؟ یہ کس نے بھیجا ہے بھائی یہ سوال؟ افکار شیعت اگر آپ کے زیر مطالعہ رہی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے نہیں پڑھی کتاب. آگے موضوعات آئیں گے انشاءاللہ, سارے آپ کو بتاؤں گا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں مولانا, ایک چیز اپنے ذہن میں رکھو, جو جملہ جو اپنے پہلو کے ساتھ باندھ لو, جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اپنے بڑوں پر اعتماد, یہ بہت ضروری ہے. اپنے بڑوں پر اعتماد. آپ نے کسی بھی موضوع میں کام کرنا ہے نا, تو وہ بھی اپنے بڑوں کو دیکھ کر کرنا ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ دین صحابہ سے, تابعین, تابعین سے طب تابعین, اولیاء بزرگان دین, پھر ہمارے استاد, پھر ان سے ہم تک پہنچا, تو دین پر عمل بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے استادوں نے پیچھے سے لوگوں کو دیکھ کے کیا. تحقیقات بھی وہی ماننی ہے جو ہمارے بڑوں نے کی, اپنی تحقیقات لے کر آگے نہیں چلنا. اگر آپ اپنی سند کو منقطع کریں گے تو آپ کی حدیث معتبر نہیں ہے, تو آپ کی کوئی اور بات کیسے معتبر ہو جائے گی؟ اس لیے اپنے بڑوں سے کسی بھی موضوع پہ کام کرنا ہے تو اپنے بڑوں کے رستے پہ چل کے کرو, اپنے بڑوں کے طریقے ان کو دیکھو وہ کیسے کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر دین حق مت